تجربات کی دنیا، تجربات کی دنیا، تجربات کی دنیا، تجربات کی دنیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایک بار پھر آج پروگرام تجربات کی دنیا لیے حاضر ہیں، اے ورلڈ آف ایکسپیرینسز، اور ہر پروگرام میں ایک ٹاپک ہوتا ہے، اور آج کا ٹاپک بڑا انٹرسٹنگ ہے، بڑا مزیدار ہے، کیونکہ اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جس حوالے سے ڈسکس ہوگی تو مزہ بھی آئے گا، اور اکثر لوگوں کا پسندیدہ ٹاپک ہوگا انشاءاللہ۔ ٹاپک ہے دعوت، اور دعوت میں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں، کن کو بلانا چاہیے، کن کو نہیں، مینجمنٹ کے حوالے سے، رسومات کے حوالے سے کیا خرابیاں ہیں، کیا خامیاں، کیا اچھائیاں ہیں۔ ہمارے ساتھ بزرگ حضرات بھی موجود ہیں، ان کے ایکسپیرینسز بھی شیئر ہوں گے، اور پھر ہمارے ساتھ مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی عمران صاحب بھی موجود ہیں۔ مزید ٹاپک کی طرف چلتے ہیں، دعوت کی طرف، اور میں سب سے پہلے نگران شورا صاحب کو ہی دعوت دوں گا کہ آپ شروع کریں سر۔ یہ عجیب دعوت ہے کہ شروع کریں، کیا شروع کریں، سامنے کچھ رکھا ہوا نہیں ہے، حالانکہ دعوت آپ نے پروگرام رکھا، لیکن اس میں کوئی دعوت کا حساب کتاب ہے نہیں۔ تاہم ابھی آپ مجھے بولنے کی دعوت دے رہے ہیں، تو یہ مجھے ضرور دیکھنا چاہیے کہ آپ جو مجھے دعوت دے رہے ہیں اس دعوت کا پس منظر کیا ہے، اس دعوت کا مقصد کیا ہے، اس کے مطابق ہی مجھے پریپریشن کرنی چاہیے۔ اسی طرح جس کے یہاں بھی دعوت ہوتی ہے تو اس کو یہ ضرور دیکھنا چاہیے مہمان کو کہ دعوت کا عنوان کیا ہے۔ ایسا بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ لوگ جس دعوت میں جا رہے ہوتے ہیں وہ دعوت کا شاید عنوان سمجھے ہوئے نہیں ہوتے، اور بعضوں کو سمجھ میں آتی ہے کہ ہم جا کر رہے ہیں، اگر یہ میت کو دعوت نہیں ہے لیکن لوگ جاتے وہاں بھی ہیں۔ تو میں نے ان کو بھی دیکھا ہے کہ جو ایک ایسے لباس میں ہوتے ہیں جو نارملی آفیسز کا لباس ہوتا ہے، مگر جب انہیں کسی میت میں جانا ہوتا ہے تو وہ گھر جا کر کرتا شلوار پہنتے ہیں، ٹوپی سر پہ رکھتے ہیں کہ یار میت میں جانا ہے، تو انہیں پتہ ہے جہاں جانا ہے وہاں کا عنوان میت ہے۔ اسی طرح شادی بیاہ ہے، خوشی کا موقع ہوتا ہے، تو لوگ پھر ایک ایسا اہتمام کرتے ہیں کہ سامنے والے کو یعنی میزبان کو اس بات کا احساس دلایا جائے کہ ہمیں آپ کی خوشی میں خوشی ہے۔ اب وہ احساس آپ اس کو اپنی باڈی لینگویج کے ذریعے بھی دلاتے ہیں اور اپنے لباس کے ذریعے دلاتے ہیں، یعنی کہ آپ گھر جاتے ہیں اور گھر جا کر ایک عمدہ صاف ستھرا لباس، جس کو ہم اپنے دینی ماحول میں سنتوں بھرا لباس بھی کہتے ہیں، اس کے ساتھ آپ اس کی دعوتیں جب جاتے ہیں تو اسے اس بات کا آپ احساس دلاتے ہیں کہ ہمیں آپ کی خوشی میں خوشی ہے۔ جی آپ اپنی باڈی لینگویج سے اس کو اس خوشی کا اظہار کرتے ہیں، آپ اس کو بڑی گرم جوشی کے ساتھ مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ تو بڑا اسٹارٹنگ جو پہلو ہوتا ہے جب کسی آپ دعوت پہ جاتے ہیں تو وہ یہی ہوتا ہے کہ میں دوبارہ کہہ دوں کہ میت میں دعوت کا کوئی سلسلہ نہیں ہوتا، مگر صرف تعزیت کے طور پہ بھی جب بندہ جاتا ہے تو وہاں جا کر اپنی باڈی لینگویج اور اپنی تمام چیزوں کے ذریعے یہ فیل کرواتا ہے کہ میں آپ کے غم میں شریک ہوں۔ وہ مسکرا کر تو میت پر تعزیت نہیں کرے گا، جی اور وہاں تعزیتی انداز میں شادی میں مبارکباد نہیں دے گا۔ تو اس فرق کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے، اور اس کے مطابق ہمیں کہیں جانا اور آنا چاہیے۔ تو اب بنے گا موضوع یہ کہ دعوت ہے کون سی۔ شادی کی دعوت ہے، شادی میں بھی ولیمے کی دعوت ہے، نکاح کی دعوت ہے، اس میں تقریباً 2 دعوتیں تو کم از کم ہو ہی جاتی ہیں، جی اب تو اگر 15 دعوتیں ہوتی ہیں، اس کا ایک الگ شمار ہے۔ اور ویسے بیسیکلی 2 دعوتیں ہوا کرتی تھی ماضی میں، ایک نکاح کی دعوت ہوتی جو مسجد میں جا کے نکاح ہوتا تھا، اور لڑکی والوں کی طرف سے نارملی کھانا ہوتا تھا نکاح کا، اگلے دن ولیمہ ہوتا تھا جو دولہے کی طرف سے ہوتا تھا۔ زیادہ تر تو یہ 2 ہی دعوتیں ہوا کرتی، لیکن اس کے علاوہ بھی اور بھی گھر نیا لیا اس کی دعوت الگ ہے،
اچھا بچے کی ولادت ہوئی اس کی دعوت الگ ہے، بچے کا عقیقہ ہوا اس کی دعوت الگ ہے، اسی طرح کوئی اور خوشی کا موقع آتا ہے اس کی دعوت الگ ہے، ایون کہ میلاد پاک کی دعوت ہے، 11ویں شریف کی دعوت ہے، نیاز شریف کی دعوت ہے. تو یہ ساری دعوتیں جو ہوتی ہیں، ان تمام دعوتوں میں عنوان کے مطابق اپنے انداز کو، اپنے مزاج کو، اپنے طریقہ کار کو لے کر چلنا، ایک تو یہ امپورٹنٹ ہے. میں مہمان کی سائڈ سے بات کر رہا ہوں، جی جی مہمان کے لیے. پھر دعوت جتنوں کی ہے اتنوں کو لے کر جانا یہ بہت ضروری ہے. اب شہزاد بھائی مجھے دعوت دیں اور لکھا ہوا ہوتا کارڈ میں 1%، 2%. اچھا فیملی میں بعض اوقات احتیاط کی جاتی ہے کہ پہلے پوچھا بھائی فیملی میں ہیں کتنے، بتایا میاں بیوی 2 بچے، ٹھیک ہے فیملی لکھ دو. اور پتہ چلتا ہے کہ فیملی بھی بری بلاؤ تو تقریباً 12 ہو جائے گا، بہو بیٹیاں سب آئے گی تو 12-15 کا ایک کنبہ ہو جائے گا. یار یہ تو افورڈیبل نہیں ہے. تو وہاں لکھ دیں گے 2%، کیونکہ بعضوں کا 2% جہاں ہو 2 چھوٹے بچے ہوں تو ان میں بچوں کو انکلوڈ کر دیا جاتا ہے ایز اے کرٹسی، ایز اے مورل ویلیوز، کہ یار یہ بچہ رہیں گے کہاں پر اگر یہ دو میاں بیوی آ جائیں گے تو اس لیے یہ بھی بہت ضروری ہے کہ دعوت میں جتنے پرسن کہے گئے 2%. اچھا اب لکھا گیا وتھ فیملی، لکھ دیا. اب اس میں نا مہمان کو بڑا دل رکھنا پڑتا ہے کہ یار وتھ فیملی، تو پتہ چلے کہ جناب وتھ فیملی کو جانے کے لیے 3 کاریں چاہیے، تو پھر ان کو لے کے جانا. تو اس میں باتوں کا یہ ہوتا ہے کہ فیملی میں بھی اگر انڈرسٹینڈنگ ہو جائے نا، بھی جیسی دعوت، بعضوں کا نہیں لے کے جائیں گے تو برا لگے گا کہ چھوڑ کر آ گئے، اور بعضوں کا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ سبھی آ گئے. جی جی تو یہ آئی تھنک کہ یہاں پر کامن سینس کا بہت زیادہ انحصار ہے. کامن سینس، فیملی پریکٹس، اچھا کنبہ قبیلے کی پریکٹس کیا ہے، ان تمام تو چیزوں کو آئی تھنک یہ دیکھ کر چلیں. اور پرانے لوگوں کو بعضوں کا اس کے بڑے تجربات ہو جاتے ہیں کہ پہلے کیا. تو یہ کم از کم یہ کہ میں چاہ رہا ہوں کہ یہ جو شروع کا حصہ جو میں نے ڈسکس کیا ہے اس پر اگر ہم اپنے بزرگوں کی رائے لے لیں، کیا فرماتے ہیں؟ آج سے تقریباً 40-45 سال پہلے میں یہ بات کر رہا ہوں. اس زمانے میں رتی جگہ ہوتا تھا، صحیح ہے، آج بھی رتی جگہ ہوتا ہے. اس زمانے میں رتی جگہ میں صرف آلو چھولے ہوتے تھے، آلو چھولے. اور نکاح ہوتی تھی نا تو اکنی لاڈوے گاٹھی یا میسو، اور 4 بجے نکاح، حساب ختم. آپ کا تعلق کیا نام ہے کمیونٹی؟ عبدالرؤف سمرو، جالاواڑیا مسلم گھاٹی جماعت، گاٹھی جب چچا زاد بھائی. یہ گاٹھیا واٹھیا جو ہوتا تھا نا، یہ ہمارا لڈو گاٹھیا یہ دادا تھا کچھ صحیح ہے کیا بھائی، نام؟ میری بات غلط ہے نہ تو میں صحیح غلط کا فیصلہ کم کر سکوں گا. اب ایک بات ہے، آج کی بات کر رہا آپ نے ہوں. 45 ایئر پہلے ہوا تو 10 سال کا تھا تو ہم کو سمجھ نہیں پڑتی تھی. ابھی میں اپنی جماعت کا کام کرتا ہوں، ان کو پتا ہے بھائی کو. اب یہ پوزیشن ہے کہ وہ جو آلو چھولے ہوتے تھے نا پہلے، کہ آلو چھولے کھائے رہتے، گیت ویت گائے، ضعیف ہوتے اور چلے گئے. اب مسئلہ آ جاؤ بھائی، یہ تمبو لگا ہوا ہے، وہاں شامیانے میں کباب، سیرا پوری، یہاں اسٹیج پہ ڈسکو ڈانڈیا. یہ آج کی بات ہے جو کرنٹ چل رہا ہے، آج کا دور. پھر مہنگائی، کورونا الگ، ہائی مہنگارت کتنی تھی ہوئی ہے. دولہے کی کار سجی، چلو کار سج گئی، ٹھیک ہے. اب کار تو پہلے بھی سجتی تھی، اب کار کے آگے ایک ٹرک سجتا ہے. کیا سچتا ہے؟ ٹرک، بہت بڑا ٹرک ہوتا ہے. کار کے آگے؟ ہاں، کار کے آگے، کار کے آگے ٹرک سجتا ہے. اچھا میں نے سنا ہے، پہلی بار دیکھا تو ہے. ہاں ٹرک رائج سجتا ہو ہے. گیا اب، باقاعدہ رائج ہو گیا، رائج ہو گیا. باقاعدہ میوزک، میوزک سسٹم، فائرنگ. فرسٹ ٹائم میں سنا. میں آیا تو آپ کو محسوس ہوا نہیں؟ یہ رائج ہو گیا. یہ تو آپ کے آنے سے دیکھو ابھی آگے کیا کیا محسوس ہوتا ہے. یہ آج کل نیا سسٹم ہے. اچھا اب رشتے کی بات کرو، آپ دولہا دلہن کے رشتے کی بات کر لیتے. موضوع دعوت کا ہے نا، اور تو جو میں نے ابھی تک کہا تھا وہ اس کو سائڈ میں رکھ دیتے. ہاں سنو میری، اب کوئی بھی لڑکی ہو یا کوئی بھی لڑکا ہو، کوئی بھی لڑکی بولتی ہے مجھے ایسا دولہا چاہیے جو ویل سیٹ ہو. لڑکا بولے مکے ایڑو سسرال کپے جی، ویل سیٹ ہو، کار بھی دیے نا گھر بھی دیے. وہ گھر چلتے نہیں ہے زیادہ.
یہ تو شادی بیاہ کا معاملہ ہوتا ہاں وہ بھی دعوت میں آ گیا نا بھائی, ہے. اچھا یہ بھی دعوت میں آ گیا. دعوت میں ہے نا بھائی. ہاں لے لو کوئی مسئلہ نہیں. میں نے غلط بولا, دعوت دعوت لے لے, آپ کا ہاتھ میں ہے, اس وقت تو کولی کیا رہا تھا آپ کے ہاتھ. ہاں دعوت. آپ سب اب یہ بتاؤ, ابھی مکان خریدنے کا دعوت, فائرنگوں میں ابھی مکان خریدنے کا دعوت میں ڈالنا ہے. نہیں, وہ آ گیا شادی میں آ گیا. اچھا وہ شادی میں آ گیا. مسئلہ مین مدعا شادی کا ہے. ہاں اگر امیر آدمی اپنی بیٹی کو سب چیز دیتا ہے, غریب کی بیٹی کو شادی کون کرے گا آپ بتاؤ؟ امیر آدمی ہر لیکن چیز غریب دیتا کی ہے بیٹی کی شادیاں رکتی تو نہیں ہے. ہو جاتی ہے, کسی کی نہیں رکتی, بندے کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں. مگر کسی کے ارمان تو کوئی غریب کی بیٹی دیکھتی ہے تو اس کا دل جلتا ہے کہ ان کے اترو لیے تھا پانچے گھرے کے رچنو. غریب کو کون رشتہ لے کے جائے گا؟ سب کو ویل سیٹ چاہیے بھائی, ہر آدمی تو ویل سیٹ نہیں ہے نا. آپ کیا فرماتے ہیں سید صاحب؟ صحیح ہے. انہوں نے اپنے تجربات کی روشنی میں بیان فرمایا کہ جو اب تبدیلیاں آ رہی ہیں, کار کے آگے ٹرک بھی سجا, ہر جماعت میں یا ہر خاندان میں ایسا نہیں ہے, مگر بعضوں میں یہ رسم بڑھتی جا رہی ہے. بابو دیکھا دیکھی میں ہو رہا ہے, ہو رہا ہے سر, شروع کر رہے ہیں. کنٹینیو ہو رہا ہے. جب میں بہت چھوٹا تھا تو ایک میں نے اچھائی بھی دیکھی. یہ بہت چھوٹا سے بنا تھا کہ ابھی بھی کچھ چھوٹا ہوں. میں ابھی چھوٹا نہیں ہوں. باپو اتنے قید کے ساتھ بات کر رہے ہیں. جب میں بہت چھوٹا تھا, ابھی میں تھوڑا بڑا ہو گیا ہوں. تو مطلب جوان نہیں تھا. ارے یار, اور ابتدائی سمجھنے کے ایام تھے وہ, سمجھ لیں بچپن کا. تو میں نے دیکھا کہ دولہا کو باقاعدہ میلاد خوان میلاد پڑھتے ہوئے مسجد میں لے جایا کرتے تھے. ساتھ میلاد ہوتی تھی اور دولہا اس کے ساتھ چلا کرتا تھا. یہ بھی دیکھا, اور جس طرح انہوں نے کہا کہ وہ دعوتوں میں یہ اچھائیاں تھیں کہ مختصر کھانے کا معاملہ ہوتا تھا. مثلاً لڈو ہو گئے, گاٹھی ہو گئے, وہ الگ الگ. اکنی ہوتی تھی, بریانی ہوتی تھی, میٹھا چاول ہوتا تھا, میٹھا چاول ہوتا تھا. بمبئی بریانی کے نام سے آئی تھی, بمبئی بریانی. مطلب کہ مطلب دنیا میں ایک ہی برادری نہیں ہے نا. ہاں نام وہاں سے آیا تھا, بمبئی. عرب دنیا بھی شادیاں کرتی ہے, سب افریقی دنیا بھی شادیاں کرتی ہے, تو یہ دعوتیں کہاں نہیں ہوتی. تو کہیں ہم اب خالی کراچی اور کراچی کے بھی ایک علاقے کو اگر ہم بات ڈسکس کریں گے تو دنیا سننے والے بولے گی کہ یہ کہاں ہوتا تھا, گاٹھیا کہاں ہوتا تھا. اب گاٹھیا, آپ گاٹھیا بولو تو میرے کو گاٹھیا نہ دیکھنے والوں کی تعداد اربوں کی ہوگی. ان کو یہ نہیں پتا کہ گاٹھیا کس کو بولتے ہیں, لڈو کس کو بولتے ہیں, ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا. اور جو افریقہ میں, عرب دنیا میں یا یورپین ممالک کے اندر جو دعوتوں میں کھلایا جاتا ہے وہ ہم نے نہیں سنا ہوگا. یعنی عرب دنیا کا کھانا, بات کھانے کی ہے, عرب دنیا کا ایک ورلڈ ہے. یعنی میں عمان گیا, وہاں بھی میں نے عربیوں کی دعوت لی, مجھے الحمدللہ عربیوں کی دعوت, اس کے اور بھی عربیوں کی دعوت. ابھی ہم بغداد شریف حاضر تھے تو سیدنا شیخ معروف کرکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مزار شریف پر حاضری ہوئی, اور وہاں کا جو لاسٹ ٹائم آپ بھی تشریف فرماتے ان لوگوں کے درمیان, تو عرب شیوخ تھے, تو ہم نے وہاں مزار پر حاضری, تو وہاں عربی اجتماع تھا. تو بھی اجتماع کے بعد پھر ہماری انہوں نے دعوت کی تھی. تو ایک یوں سمجھیے کہ یہ ایک تھال ہے, یہ پورا تھال ہے, یا یہ بڑی ٹیبل, یہ پورا تھال تھا. اس تھال کے اندر مطلب کہ وہ بکرا بھی ہے ڈلا ہوا, اس میں مرغی ڈلی ہوئی ہے, چاول, اس میں چاول ڈلے ہوئے ہیں, اس میں ڈرائی فروٹ ڈلا ہوا ہے, اس میں جو بولو ڈلا ہوا ہے. متنجن ہے وہ. اس کو کہتے ہیں ون ڈش. عربیوں میں, عرب دنیا میں آج بھی ون ڈش. ایون کہ جو سرید, آج بھی سرید جو ہے نا, یہ وہاں کی اسپیشل ڈشوں میں ایک ڈش ہے. اب یہ کیا کھانے والے اتنے زیادہ نہیں ہیں, مگر جو کھانا ہے نا وہ بہت زیادہ ہے. یہ ایک جگہ نہیں, یہ آپ کو تقریباً یہ ملے گا. ان کی لاجک یہ ہے کہ پیٹ بھرنے سے پہلے کھانا دے کر آنکھ بھر جائے. یعنی یہ کھانا, یہ مجھے عربیوں نے بتایا. اچھا, یہ میری لاجک نہیں ہے. یعنی مہمان کے آگے کھانا ایسا رکھو کہ کھانا دیکھ کر اس کی آنکھیں بھر جائیں. کتنا سارا کھانا اس کے سامنے رکھ دیا گیا ہے. کھانا رکھنا غلط نہیں ہے, لیکن اس کھانے کے بعد اگر خدا نہ خواستہ وہ کھانا ضائع ہوتا ہے تو وہاں مطلب اتنا سارا کھانا رکھا گیا, اور مطلب بہت بڑا ہال ہے, ڈشوں کی ڈشیں رکھی ہوئی ہیں. اور ہم خود, ہمارا قافلہ بڑا تھا, پھر ان کے عربی شیوخ بہت زیادہ تھے. تو وہ جو سارے تھے, تو یہ دیکھا جاتا تھا کہ اب میں نے ان کو پوچھا, میں کہ یہ جو کھانا بچ گیا ہے, بچ گیا کھانا یار, کتنا کھائے گا آدمی, تو بچ گیا کھانا. تو انہوں نے بھی مجھے بتایا, بولا یہ کھانا جو بچ گیا ہے یہ ہمارے یہاں ضائع نہیں ہوگا. اب ہمارے جتنے بھی آپ کو کھلانے والے
یہ آگے پیچھے جو ہمارے لوگ ہیں جو مزار شریف پر ہوتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، یا دیگر اوپر نیچے جو ہوتے ہیں، یہ سب کھانا ان کو دے دیا جائے گا۔ یہ سارا کھانا ان کے کہنے کے مطابق ضائع نہیں ہوگا، مگر ضائع ہوتا ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ وہاں نہیں ہوتا ہوگا یہ ایک الگ کیس ہے، مگر ضائع ہوتا لگانے ہے۔ کا مقصد کیا ہے؟ مطلب کم کھائیں؟ نہیں، بس یہ ٹریڈیشن ہے۔ آپ یوں سمجھے، ابھی میں عمان میں تھا تو عمان میں بھی یہی ہوا کہ عرب شیوخ نے دعوت کی تھی، اور آپ نے سنا تھا، میں نے تو دیکھا نا پورا وہ چھوٹی بکری یا بکرا جو بھی ذبح کرتے ہوں گے یہ، وہ پوری کی پوری اندر میں پکی ہوئی، اور اس کی جو سیری تھی منڈی وہ الگ تھی۔ اب وہ اگلے کو یہ تھا کہ میں مہمان ہوں تو اس کو سیری میں سے بھیجا نکال کر، بریڈ نکال کے کھلانا ہے۔ اب اس نے منڈی اٹھائی میرے سامنے، سیری اٹھائی، تھا عرب، اس کا ذوق یہ تھا کہ عمران کھائے گا، وہ 4 ہڈیوں کے درمیان پھنسا ہوا ہے، یہ بولے میں بھی کسی سے کم نہیں۔ اس نے جس تشدد کے ساتھ بھیجا نکالا تو میرا اپنا بھیجا کھول گیا۔ ایسا رویہ، ایسا برتاؤ تو یار نہیں ہونا چاہیے تھا۔ مطلب ایک کانسیپٹ اس میں یہ ہے نا، جو مہمان کو اچھا کھلانا۔ میں نے بھی وہاں بھی پوچھا کہ یہ سب، بولا ضائع ہمارا نہیں ہوگا۔ یعنی یہ اتنا اندازہ ہوا کہ ہر جگہ پر جو کھانا اتنا بنا، ہاں ہر جگہ جو کھانا اتنا بنایا جائے وہ سارا بچا ہوا کھانا ضائع ہو جائے یہ لازم نہیں ہے، مگر جو ضائع ہو رہا ہوتا ہے وہ نظر آ رہا ہوتا ہے، اور وہ ہے وہ دسترخوان پر گرا ہوا کھانا۔ اور اپنی طرف سے کھانے والا جو معاملہ ہے، آپ نے کہا نا الگ الگ ایک ہی تھال میں الگ الگ جگہ پہ چیزیں ہوتی ہیں، جیسے آپ کی بات سے میں لے رہا ہوں، تو اپنی طرف سے جو کھانے کا وہ ہے آداب میں ہے، تو پھر کیا اس تھال کو گھمائیں گے، کیا کریں گے؟ نہیں، وہ اپنی طرف سے ادھر پڑے ہوئے ہیں، مسئلہ یہ ہے نہیں، یہ تو جب کھانا کھانے کا ہوتا ہے نا، کہ اگر مثال کے طور پر کہیں الگ الگ چیزیں پڑی ہوئی ہیں تو وہ تو اس میں تو آپ کو بھی رخصت ہے نا کہ وہاں سے آلو آپ نے یہاں لے لیا، مگر یہ کسی اور کا آلو مار لینا اچھی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور کسی کی طرف اگر آلو یا بوٹی چلا گیا تو اس کے اوپر نظر جمانا، پلاٹ تو نہیں ہے نا یہ کوئی۔ اب آلو بوٹی ٹھیک ہے میرے مقدر میں نہیں ہے تو میرے یہاں خالی چاول سالن ہو صبر کر کے چاول کھا لیں۔ مگر پھر بھی اگر سب مل کر کھا رہے ہوتے ہیں نا، اب دعوتوں میں عرب دنیا میں تو میں نے دیکھا ہے مل کر کھانا، اور یہاں نظر نیاز میں یا نیاز اور لنگر میں ہوتا ہے، لیکن عام جو ہمارے یہاں دعوتیں ہوتی ہیں ان میں تو پلیٹ سسٹم ہے، ڈیفینیٹ ڈش کے اندر آپ کو ہوتا ہے۔ اب وہ بوفے سسٹم بھی ہے اور ٹیبل کرسی سسٹم ہے، مگر جیسے بھائی صاحب نے بتایا اپنے زمانے کی 40-45 ایئر، وہ زمین پر بیٹھ کر دسترخوان بچھا کر وہ ڈشیں لا کر رکھ دیتے تھے، پیالہ رکھ دیتے تھے، اس میں سے وہ لڈو گاٹھیے اور جو مٹھائی ہوتی تھی وہ پلیٹوں میں ڈال کر رکھ دیتے، تو اس میں ضائع ہونے کا تصور بھی کم تھا۔ اب تو خیر ضائع ہوتا تھا، اور تھال میں بھی کھائے۔ اب تو نئی فیشن ہے، آلو بوٹی کون بولتا ہے؟ اب تو آپ کھانا گئے، ہم نے کھانا کھایا شادی کے ولی میں، تو اس کو بولیں گے بھائی نٹ بول کم ہے اس میں، بوٹی نہیں بولیں گے، نٹ بول کم ہے۔ نہیں واقعی کیا نٹ بولڈ، نٹ بول کم ہے، یہ جو گاڑیوں میں جو لگتا ہے آلو بوٹی اصطلاح ہے، حضرت نٹ بول بھی یوز ہوتا الگ الگ اصطلاح، بعض کہتے ہیں یہ شخص آپ کے گھانچی وغیرہ میں یا سب میں؟ ہر میں بھائی نٹ بول، یار اس میں نٹ بول نہیں ہے، آپ نے تو کبھی نہیں وہ بتایا، سمجھ جائے گا آپ بھائی، کے ساتھ تو کئی دفعہ کھایا ہے۔ اور یہ اصطلاحات میں جدید دور ہے، نٹ بولٹ نٹ بوٹی کو بولتے ہیں، نٹ بول۔ نہیں شہزاد بھائی، ہم نے کبھی آپ کے ساتھ بھی کھانا کھایا تو آپ تو کبھی نٹ بول بول کے کچھ بتایا نہیں، آپ کچھ اور بول دیتے ہو گے۔ وہ الگ پر آپ کی مروت میں نہیں بولتے، اچھا، دوستی یاری میں نٹ بول یار اس میں ڈال دینا، تھوڑی شکریات ڈال دینا، مدنی پھول ڈال دینا، اور مطلب بہت 3-4 اصطلاحات آ گئی ہیں۔ ہاں، بعض جگہ کہا جاتا ہے کہ شخصیات ڈالنے اس میں، شخصیات ڈال دیں، شخصیات ڈالنے اس میں، شخصیات کم ہے، کم ہے، مسالہ کم ہے، شخصیات پہ کون آ گئے؟ شخصیات جو ہے میٹ ہے، گوشت مراد ہے، ہاں گوشت، ریئلی؟ ہاں نٹ بول، نٹ بول۔ آپ شب بھروسہ کریں گے نہیں کریں گے، میں پہلی بار یہ سب سن رہا ہوں۔ یہ ابھی اپنے معاشرے میں رائج ہے، مطلب اردو یہ اسپیکنگ معاشرہ یہی جن میں آپ اٹھتے بیٹھتے ہو، باقی باہر نٹ بول، نٹ بول، دیکھیں آپ، یہ جتنے بھی اسٹوڈیو ہیں یہ جو ہے یہ سب کو یہ سب اگر ہم آپ کے ساتھ کھائیں گے نا تھال میں، تو اگر ہم جیسے میں اپنی بات کروں، یہ ادریس بھائی ہو گئے، کیمرہ مین ہو گئے، آپ کے ساتھ کھائیں گے نا تو شاید ہے نا اسی میں شکر سفر کر کے کھا لیں گے، چلو یہ بھی تو ملا۔ ہاں حاجی صاحب کیا بولیں گے، لیکن اگر آپ یہاں سے تھوڑا کھا کے اٹھ کے چلے گئے، اس کے بعد اگر ہمیں ملنے کا چانس ہوگا نا تو میں یار عظیم بھائی تھوڑے نٹ بول تو ڈالو، ہاں یہ آپ کی بوٹی مراد میں نہیں بولیں گے، نٹ بول آلو بوٹی، آلو بوٹی، اچھا گھروں میں بھی یہ ہوتا ہوگا؟
جی گھروں میں نہیں ہوتا. شادی ہال کی بات ہو رہی ہے، ولیمے کی بات. زیادہ گھروں میں تو عزت پہ ڈیپینڈ کرتا لنگر ہے. بعض اور اس لوگوں طرح کو کی چائے بھی نہیں اچھا شادی میں، اچھا یہ سوئے میں نہیں جاتے ہم لوگ؟ سوئے میں بھی تو بریانی بنتی ہے نا بھائی. ہاں زیارت میں آلو مسور کی پلاؤ ہوتی ہے. بس سوئے میں بھی میں نے اکثر دیکھا، ارے بھائی ہمیں نٹ بول تو نہ کو یار. نیٹ بال تو ڈالیں. زیادہ تر یہ اجتماعی جو لنگر کے کھانے یہ ہوتے ہیں اس میں ایک جگہ جانا ہوا تو سوئے میں بھی ہوتا ہے. صحیح صاحب، آپ کے میں حاضری ہوا، وہاں نہ نٹ بولٹ کا مسئلہ تھا نہ شخصیت کا مسئلہ تھا، وہاں تو کوئی مطلب ایسا نہیں تھا. میں اس میں یہ کروں کہ جو اجتماعی کھانے ہوتے ہیں بعض اوقات اس میں بعض لوگوں کو دیکھا. میں ایک جگہ حاضر تھا تو میں نے آواز سنی کہ گرم لاؤ. اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ گرم تو ہے ہی. اس نے کہا اور گرم لے کر آؤ. تو کسی نے مجھے بتایا کہ اور گرم سے مراد یہاں یہ ہے کہ اس میں مزید جو ہے گوشت ڈال دیا جائے. لوازمات. تو یہ لوازمات بھی کہتے ہیں، نٹ بولٹ بھی کہتے ہیں اس طرح. اچھا سب دعوتوں میں ایسا نہیں ہوتا مگر بعض اجتماعی. سید صاحب آپ کیا کہتے ہیں، یہ کچھ عرف کے مطابق ہی فیصلہ ہوگا کہ آپ کہاں ہیں، کدھر ہیں، کیسا ماحول ہے، آپ کے تعلقات کیسے ہیں، مگر جنرلی طور پہ تھوڑا سا یہ مروت کے خلاف ہے. اخلاقی طور پر بھی صحیح نہیں ہے. اور ظاہر ہے اس نے جس طرح کھلانا ہے، جیسے پچھلے ادوار میں تو ہم یہ دیکھتے تھے کہ بھائی تھال لگ جاتے تھے اور ان کے ایک بالٹی ہوتی تھی اور اس میں سے لے کر ڈالا جاتا تھا. آج بوفے سسٹم ہے. میں نے جو اپنے تجربات ہی کہ آج دنیا میں کچھ نہ کچھ عرض کرنا ہے تو میں نے غور یہ کیا کہ یہ جو بوفے سسٹم ہے، میرا اپنا تجربہ یہ ہے کہ بوفے میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ضائع بہت ہوتا ہے. حالانکہ انہوں نے سب چیزیں لگا کے رکھی ہوئی ہیں. وہ ضائع کیوں ہوتا ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ میں اپنے 5 دوستوں کے ساتھ ہوں تو ایک کو میں اس کا لیڈر بنا دوں گا اور میں کہوں گا جاؤ یار ذرا بوتل، ہم 6 ہیں نا یا 5 ہیں تو 8 بوتلیں لے کر آنا، میٹھا ذرا سب لے کر آنا، بھر کر لے کر آنا، اور کھانا بھی جو ہے اس میں بوٹیاں کم نہ ہوں، کباب بھی پورا. وہ اپنے حساب سے بھر بھرا کے لے آئے اب گا، وہ پھر ہے. ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے جتنا کھایا باقی. اور جو بچ گیا وہ. آپ کیا فرماتے ہیں؟ یہ ہمارے حضرت جو ہیں کہہ رہے ہیں، یہ صحیح کہہ رہے ہیں بالکل. ایک جگہ ہم دعوت میں گئے وہ کون سے حضرت؟ تھے، کون سے حضرت؟ ہمارے حاجی ابراہیم اچھا جی حاجی صاحب، جی جی. یہ فرما رہے ہیں، صحیح فرما رہے ہیں. ضائع اسی لیے ہوتا ہے کہ کوئی آتا ہے چپڑی کباب 10 لے آنا، کوئی کہہ رہا ہے وہ مرغی ادھر زیادہ ڈالنا، فرائی اس میں زیادہ کر کے لے آنا، پورا تھال بھر کے رکھ دیتے ہیں. کھاتے ہیں صرف 4 نوالے اور بھاگتے ہیں، سارا کھانا بیکار. اب یہ ضائع کرنا شریعت میں منع ہے بالکل. کسی غریب کے کام آ جائے ایسا کام کرو، کم ڈشیں رکھو، آدمی کم کھا کے نکل جائے. کہ ڈشیں سمپل ہی سادی اور کم سے کم ہو تو بہتر ہے، لیکن اگر زیادہ کوئی رکھتا بھی ہے تو بھی اس کو اس بات کا اہتمام تو کرنا چاہیے کہ اس کا کھانا ضائع نہ ہو، اور جتنا مطلب کہ ایک ضرورت ہو بندہ اتنا ہی اپنی پلیٹ میں لینا نکالے اور کھائے اور پھر اس کو صاف کرے. تو یہ تو کھانے پینے کے تعلق سے ابھی ہمارا یہ سارا وہ گفتگو چل رہی ہے، لیکن صرف کھانا پینا ہی تو دعوت نہیں ہوتا نا. دعوت تو کھانے پینے کے علاوہ بھی کئی چیزوں کا نام ہے. اگر کوئی جیسے کہ مہمان اگر آپ کے گھر آتا ہے تو میزبان کے کچھ کام ہیں اور کچھ مہمان کے کام ہیں. میزبان کا کام تو یہ ہے کہ میزبان خوش دلی کے ساتھ اس کو ویلکم کرے اور کوشش کرے کہ اس کی پسندیدہ چیز اس کو پیش کر دے، اس کو عزت مان سمان دے. یہ سب اس کو میزبان کو چاہیے کہ وہ کرے. اچھا ہر دعوت 500 1000 کی ہو، 200 500 کی ہو ضروری نہیں ہوتا. ایک فیملی کی دعوت ہوتی ہے اور شاید یہ سب سے زیادہ ہوتی ہے. جی رائٹ، آپ میرے گھر آ گئے، میں آپ کے گھر چلا گیا، یہ بھی ایک دعوت ہے. ایک فیملی، آپ اپنے فیملی لے کر اپنے بھائی کے گھر چلے گئے تو اس وقت آپ کا بھائی میزبان اور آپ مہمان. ٹھیک ہے. ایون کہ اگر والد صاحب الگ رہتے ہیں، وہ اپنے بیٹے کے گھر جاتے ہیں تو اس وقت والد صاحب اور ماں اور یہ سب ایک طرح سے مہمان اور آپ میزبان، بہو میزبان ہو گئی. تو یہ جو ہو، اسی طرح خاندان کے کچھ لوگ جمع ہو جاتے ہیں، کزنس کچھ جمع ہو جاتے ہیں. تو ان تمام چیزوں میں بھی اب یہ کہ اب 10 15 20 25 فیملی ممبر بعض اوقات جمع ہوتے ہیں، تو اس میں بھی ان تمام تر چیزوں کا اہتمام. میرے نزدیک دعوت میں جو مجھے بہت بڑا ایک اپنے تجربات کے طور پر میں شیئر کروں، دعوت میں جو ایک بعض اوقات یا اکثر کہہ سکتا ہوں تکلیف دہ چیز ہے نا، وہ انتظار ہے. یوں سمجھیے کہ دعوت 9 ساڑھے 9 بجے کی دعوت ہے، مہمان جو ہے یہ
1 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لیٹ آتے ہیں. اور وہ جو میزبان ہیں، میرے گھر پر ایک دعوت تھی، کسی بھی عنوان پر تھی دعوت، تو اس دعوت میں نے ان کو کہا کہ گھر میں مشورہ ہو رہا تھا، تو میں نے کہا یار دعوت میں ایک وہ رکھ لوں گا، تلاوت، نعت شریف وغیرہ، نیکی کی دعوت، جو بھی مہمان آئے. اب کیا مہمان جب آتے ہیں نا تو اب بیٹھ گئے. اچھا میزبان کو یہ ہے کہ جب تک یہ سارے یا کسی حد تک جو پورے نہیں ہو جائیں گے، بعض اوقات اس طرح کی کچھ ایکسکلوزیو قسم کی پرسنالٹیز ہوتی ہیں کہ جن کے بغیر دعوت شروع نہیں ہوتی، خواہ وہ بڑی دعوت ہو یا چھوٹی دعوت ہو. گھر کچھ کے مین مہمان ہوتے ہیں، ایسے دلہا ہوتا ہے. ایسے مطلب کہ خاص مہمان ہوتے ہیں جو معاشرتی طور پر، فیملی وائز، خاندان وائز، ان کی ایسی امپورٹنس عرف اور عادت کے مطابق بنی ہوئی ہوتی ہے کہ اس کے بغیر اگر شروع کریں گے تو پھر کچھ نہ کچھ اندیشہ ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے رنگ میں بھنگ پڑ جائے گا. جی برا مان جاتا. تو ایسی صورت میں پھر جب مہمان آتے ہیں نا تو وہ آ کر آپس میں بیٹھیں گے، پھر ادھر ادھر کی باتیں کریں گے. تو میری اپنی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ ایسے موقع پر ہم مطلب کہ رکھا کریں میلاد مبارک. میرا اپنا، بلکہ گھر میں بھی میرا یہ مزاج، اب مطلب یہ میں نے گھر والوں کو ایک ایکسپیرینس اپنا شیئر کیا اور اس کو پریکٹیکل کیا. بعد میں میرے گھر والوں نے بھی اس چیز کو ایڈمٹ کیا کہ یہ بہت اچھا ہو گیا. اب یہ آ رہے ہیں آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ. سلمان بھائی تھے میرے نعت خان، اور عبدالحبیب بھائی کو فون کیا یار آ کر نکی کی دعوت دینی ہے، تو وہ آ گئے تھے. یہ فیضان مدینہ میں تھے دونوں کو. میں نے کوئی اتنا بڑا وہ اہتمام نہیں کیا تھا کہ میں سب کو یوں بلاؤں. یہ بھائی آئے تھے تو ایک اسلام میں نعت سنا دے گا، ایک نیکی کی دعوت ہو جائے گی، وہ کھانا ہو جائے گا. تو وہ جو 1.25 گھنٹہ 1 گھنٹہ، یہ نارملی آپ کو 1 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ آپ کو ویٹ کرنا ہی پڑتا ہے. آپ کارڈ پہ لکھ دیں شارپ لکھا ہوا ہوتا، پتہ نہیں کون سا شارپ ہے، تو وہ شارپ ہے. بہت پہلے جب دعوت اسلامی میں نیا آیا تھا تو ایک ہمارے تھے اسلامی بھائی، آج بھی ہمارے ہیں دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں، انہوں نے شروع کیا تھا شارپ والا بیچارے نے. تو میں گیا تھا، تو جب سے وہ شارپ شروع کیا 10 بجے سے لے کے 12 بجے تک شارپ ہی چلتا رہا بیچارے کا. کیونکہ وہ جو آتا تھا کھانا اس نے 10 بجے کھول دیا. وہ بھی تھا ضدی تھا کہ میں نے لکھ دیا تو لکھ دیا، تو کھول دیا. اب کھولا تو اس میں 4 آدمی تھے. اب لوگ آتے گئے کھاتے گئے، آتے گئے کھاتے گئے، ملتے. بیچارہ 2.5-3 گھنٹے تک وہ کھانا کھلاتا رہا. اب شارپ لکھنے کے بعد اس نے یہ تو نہیں لکھا تھا کہ اتنے سے اتنے بجے کھلاؤں گا، اس نے کھلانے کا ٹائم لکھا تھا، اینڈنگ ٹائم نہیں لکھا تھا. تو یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات کھلانے کا ٹائم لوگ لکھ دیتے ہیں، اینڈنگ کا ٹائم لکھتے نہیں ہیں. تو ایسے موقع پر اگر کوئی منع کی وجہ نہ ہونا تو گھر میں، فیملی میں پردے کی رعایت کے ساتھ ایسا کوئی نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہو، تلاوت ہو، ناشر. مہمان آئے وہ بیٹھ جائیں گے، وہ سنتے رہیں گے. میرے فیملی ممبر تھے، میرا خاندان تھا، میرا کنبہ تھا، میرا قبیلہ تھا، یوں سمجھے. جو بھی میرے ننیال، ددیال یا سسرال، اس سسرالی جو میرے ہیں بچوں کے وہ سارے مطلب کہ وہ انہی کی ایک دعوت تھی، فیملی گیدرنگ تھی. تو ان کے اندر یہ ہم نے رکھا تھا. تو سب نے اپریشیٹ کیا، ارے یار یہ اچھا ہوا. آ کر خالی ادھر کی کوئی سیاست کی بات کرے گا، کوئی ادھر کی بات کرے گا، لگائے کرے گا، کوئی بجھائے کرے گا. یہ مختلف جگہوں پر، ہر جگہ ایسا ہو ضروری نہیں ہوتا. جی جی. تو آئے بیٹھے، تلاوت ہوئی، عبدالحبیب بھائی نے آ کر نیکی کی دعوت دی، اور اس کے بعد ہم نے کھانا شروع کر دیا. بس ختم ہو گیا. لیکن اب یہ کیا کر یہ اب نہ کریں. اب جیسے عموماً دعوت ہوتی ہے، چاہے وہ ولیمے کی ہو، نکاح کی ہو، یا گھر کی ہو، فیملی گیدرنگ ہو، اب آئیں گے تو شور شاری، ادھر کی باتیں ادھر کی باتیں. کوئی ایسا ماحول نہیں ہوتا کہ جس میں آدمی بولے کہ یار کوئی ثواب کا کام بھی اللہ کرے کہ ہو جائے. تو اگر یہ بات سمجھ میں، اب ہال میں بھی ہو گیا یہ، اب تو بڑے بڑے ہالوں میں جو نکاح یا ولیمے کی دعوت ہوتی ہے، جو میری اطلاعات ہیں، اب میرے کو ٹرک کی اطلاع نہیں تھی، میرے کو یہ مطلب کہ کیا ہوتا نٹ بولٹ کی مجھے کچھ پتہ نہیں تھا. ٹھیک ہے، یہ میرے لیے نئی انفارمیشن تھی. لیکن یہ میرے کو پتہ چلا ہے اور ایسا لگا ہے کہ اب یہ جو ہال میں بھی جو دعوتیں ہوتی ہیں، نکاح کی دعوت ہو یا ولیمے کی دعوت ہو، تو ایک اہتمام کر لیا جاتا ہے کہ اس میں تلاوت و نعت شریف اور نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہو، تاکہ جو بھی مہمان آتے رہیں وہ اسی میں شامل. اس میں میں اپنے مہمانوں سے درخواست کروں گا جو اس طرح دعوتوں میں جاتے ہوں، ماشاءاللہ جہاں یہ ماحول ہو، جہاں گانے باجے ہوں، جہاں گناہ ہو، وہاں جانے کی شرعاً اجازت نہیں ہے. میرے منع کرنے سے
منع نہیں ہوگا محض، اللہ اور اس کے رسول نے ہی اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ ایون کہ اگر اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰن نے یہاں تک فرمایا کہ اگر سگے بھائی کے گھر پہ بھی اس طرح کا بے شرمی و بے حیائی کا کام ہو تو وہاں بھائی اپنی بیٹی کو لے کر بھی نہ جائے، کیونکہ وہ بھی اس کے بھی بھٹک جانے اور بہک جانے کا اندیشہ رہے گا۔ تو ایسی دعوتیں جہاں اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو، اس دعوت میں جانے کی شرعاً ہی اجازت نہیں ہے۔ اور اس سے کیا مطلب ہے جو اس نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ حیا نہ کی تو اب اس کے ساتھ آپ کیا مروت کا انداز اختیار کریں گے؟ بلکہ میں عرض کر دوں کہ ابھی پچھلے دنوں میں پاکستان کے باہر تھا تو وہاں پر اس طرح کی دعوتوں کا جس انداز پر گفتگو ہو رہی تھی، ایک گیدرنگ تھی جس میں بیٹھا ہوا تھا، آؤٹ آف پاکستان کی بات ہے، اور آلموسٹ سمجھیں کہ ایک اہم لوگ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کچھ انفلوئنس رکھنے والے اسلامی بھائی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور ہو سکتا ہے وہ بھی ابھی یہ دیکھ اور سن رہے ہوں۔ وہاں پر جو انہوں نے دعوت، جس ابھی میرے لیے نئی باتیں تھی، تو وہ دعوت کا بھی انہوں نے ایک نیا ہی میرے سامنے پینڈورا باکس کھولا اور بتایا کہ اب دعوتیں ایسی ہو رہی ہوتی ہیں، اور وہ افسوس کر رہے تھے، نو ڈاؤٹ افسوس کر رہے تھے، مذہبی لوگ بھی تھے تو وہ افسوس کر رہے تھے۔ تو میں کہ یار کیا افسوس کرنے سے ختم ہو جائے گا؟ جب تک کہ ہم ان کو ریئلائز نہیں کروائیں گے کہ چونکہ آپ کے یہاں یہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو رہی ہے تو ہم آپ کے یہاں نہیں آ سکتے۔ وی کانٹ اٹین یور سو اینڈ سو ایونٹ۔ وجہ یہ ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ تو اب ان کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ جب ہم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کریں گے تو یہ نہیں آئیں گے۔ تو یہ جب تک کہ ہم نہیں، یعنی ہمیں نہیں کرنا یہ تو ایک الگ بات ہو گئی، لیکن ہمیں ایسی جگہ نہیں جانا یہ ایک سیکنڈ بات ہو گئی۔ اگر سوسائٹی اس کو لے لے اپنے طور پر اور اس میں فتنہ نہ ہو، فساد نہ ہو، لڑائی نہ ہو، جھگڑا نہ ہو، نارمل ہے، مطلب آپ اپنی وجہ سے نہیں جاتے، آپ کو ناراضگی ہو گئی آپ نہیں گئے۔ کتنی دعوتیں آپ نے چھوڑی جس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کو آپ کو خراب لگا ہوا تھا، رائٹ اور رانگ، آپ کو برا لگا تھا آپ نہیں گئے۔ جہاں اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والا کام ہو رہا ہے وہاں پر آپ کی غیرت ایمانی جوش نہیں کھا رہی، آپ اپنی ذاتیات کے نام پر تو نہیں جا رہے، جہاں شاید نہ جانا آپ کے لیے درست نہ ہو۔ دیکھیں جہاں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو رہی ہے، کیا کہیں گے اس کو؟ شرم نبی، خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ جب بچیاں بچے ناچ رہے ہیں اور بہت کچھ گناہوں بھرے کام ہو رہے ہیں، وہاں ایک عزت دار کہلانے والا آدمی جا کر بیٹھتا ہے اور جا کر بھی باہر نکل کے کہتا ہے ارے یار ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا۔ اللہ کے بندے نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر تمہیں وہاں بیٹھنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ نے بیٹھ کر کون سا کوئی مطلب کہ ایسا کام کر لیا؟ چلے آپ گئے، جا کر آپ نے دیکھا، آپ کو نہیں پتا تھا کچھ ایسی مطلب کہ گناہوں بھرا ایک سلسلہ ہے، تو آپ گئے، جا کر آپ جائیں اور جا کر آپ نوٹس کریں کہ یہ میں کیسے بیٹھ سکتا ہوں یہاں پر۔ اللہ آپ کو توفیق دے، آپ کو بھی نہیں کرنا چاہیے۔ صحیح فرمایا آپ نے، میسج دینا چاہیے، میسج دینا چاہیے کہ یہ کام صحیح نہیں ہو رہا۔ جس طرح آج کل مکس گیدرنگ ہو رہی ہے کئی ایک مقامات پر، اچانک جب پہنچے تو پتہ چلا کہ نا مکس گیدرنگ، اور بعض پردے کا نام و نشان نہیں ہے۔ بالکل، اور بعض اوقات پردہ ایسا ہوتا ہے کہ کہتے ہیں پردے میں زردہ، بیچ میں کچھ گلدان وغیرہ رکھے ہوئے ہیں، لیڈیز ادھر ہیں، جینٹس ادھر ہیں، وہ ان کو دیکھ رہے ہیں، یہ ان کو دیکھ رہے ہیں، بس دل میں ایک دل کو بہلا رہے، دل کو بہلا رہے ہیں کہ بس یہ سیپریٹ ہو گیا۔ یہ سیپریٹ کیسے چلے گا؟ اور ایسی صورتحال میں جہاں اللہ اور رسول کی نافرمانی کی جاتی ہو تو وہاں جانا، اور ہم جیسے لوگ جو دینی معظم لوگ ہیں، یار ابھی آج ہی کلپ آپ ایک وائرل ہوا ہے، آج ہی کا کلپ ہے، آج کی تاریخ ہے، ابھی ہم جب ریکارڈنگ کرا رہے ہیں تو یہ 7 نومبر 2024 یہ ہماری ٹائمنگ ہے، یہ جب بھی پروگرام دیکھا جائے گا۔ تو آج ہی میرا ایک ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پر میرے فیس بک پیج پر وائرل ہوا ہے، اور اس میں مطلب میں نے اس طرح کی بات کی ہے۔ ابھی آپ کیا بات فرما رہے تھے؟ یہ عرض کر رہا تھا کہ مکس گیدرنگ جو ہوتی ہے اور اس کے اندر اللہ اور رسول کی نافرمانی ہے، ایسے مقامات پر ہمیں نہیں جانا چاہیے، اور کہیں پہنچ گئے ہمیں میسج دینا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہوا۔ میں وہیں پر کہہ رہا تھا کہ وہاں یہ اس کلپ کے اندر یہ بات موجود ہے کہ میں ایک مذہبی سوچ اب بھی ماڈرن ترین طبقے میں پائی جاتی ہے، میں اس کی طرف اب لا رہا ہوں آپ کو، اوکے؟ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ بالکل ماڈرن طبقہ جو کہ نیکی کے ساتھ اپنے ایونٹ نہیں کر پا رہا، اس کی بھی ایک طرح سے مذہبی سوچ کہاں ملتی ہے وہ میں آج آپ کے سامنے ڈکلیئر کر رہا ہوں۔
کہ اس نے جو کچھ اپنا فنکشن یا اپنا جو ایونٹ آرگنائز کیا ہوا ہے اس میں چلا جاتا ہے کوئی مذہبی امام، مطلب کوئی مسجد کا امام یا کوئی عالم یا کوئی ایسا ریلیجیس پرسن یا اسلامک اسکالر ٹائپ کا آدمی چلا جاتا ہے جس کے بارے میں پتہ ہے کہ یہ واعظ و نصیحتیں کرتا ہے تکڑے، تو ویسے ہی لوگ عموماً داڑھی والے ہوتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، تو ان میں ایک طبقہ ہوتا ہے جو نمازی بھی نہیں ہوتا، ماڈرن ہی ہوتے ہیں. لیکن میں ایک ریلیجیس پرسنالٹی، ایک اسلامک اسکالر کے طور پر میں ڈسکس کر رہا ہوں کہ اگر وہ اس دعوت میں چلا جائے، ٹوٹل ماڈرن اسٹائل ہے اور کلچر ٹوٹل ماڈرن، کرنے والے ٹوٹل ماڈرن اسٹائل کے ہیں، اسلامائزیشن ٹائپ کی کوئی ایسی ٹچنگ بھی وہاں آپ کو نہیں نظر آئے گی. اب وہاں اگر یہ ایسا شخص چلا جائے، یہ جو طبقہ ہے نا کہ یار یہ مولانا کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، یہ جو لفظ ہے نا ان کے ڈانا آچا ہوا ہے، یہ مولانا کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، یہ لفظ میرے نزدیک اس بات کی علامت ہے کہ ان کو آج بھی سمجھ پڑتی ہے کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ کتنا اللہ اور اس کے رسول کے نافرمانی والا کام ہے، کم از کم اس کو تو نہیں ہونا چاہیے تھا. جیسے کہتے ہیں داڑھی رکھے تو جھوٹ نہ بول. جی جی تھوڑا بہت تو سمجھتے ہیں. ہاں تو اس کا مطلب کہ داڑھی کی امپورٹنس تو سمجھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، یا دیکھ میرا امو مسجد کی طرف ہے، حالانکہ ایک بار بھی مسجد میں جاتا نہیں ہے، مگر اس کے نزدیک مسجد کی امپورٹنس ہے. قسم کھائے گا مسجد. قرآن دیکھ کر بھی صحیح نہیں پڑھ سکتا، پھر بولتا دیکھ قرآن پر ہاتھ تک کے بولتا ہوں. قرآن کا ایک عظمت اور ایک کانسیپٹ اس کے ذہن میں ہے. میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو پورا ماڈرن سسٹم کے ساتھ اور اتنی نافرمانیوں والا کام کر رہے ہیں. وہاں اگر ایک ریلیجیس پرسن، ناٹ اونلی ریلیجیس پرسن، لائک ایک اسلامک اسکالر جس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ واعظ و نصیحت کرتا ہے، منع کرتا ہے کہ ایسا کام نہیں کرنا چاہیے، تو وہ اگر ان کیس وہاں نظر آ جائے تو ان میں سے ایک بڑی تعداد بولے گی، وہ بھی اس کو کان میں نہیں بولیں گے، کان میں نہیں بولے، کان میں تو اسی کا کوئی برادر جا کے بولے گا تیرا ادھر کیا کام ہے بھائی، تو جا. اس کا وہاں ہونا ناپسندیدگی کا باعث بننا اس بات کی تو علامت ہے نا کہ جو وہاں ہو رہا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی والا کام ہے، ورنہ اس کا آنا آپ کو برا کیوں لگا، اس کے آنے سے آپ کو فیلنگ کیوں آئی. تو یہ جو دعوتوں میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں نا، اللہ کرے کہ ہمارا یہ پروگرام ان کو ختم کروانے میں کوئی یعنی اس کی اجازت ہی نہیں ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک فتاویٰ کی صورت میں جہاں بے پردگی، بے شرمی، بے حیائی، مرد اور عورتوں کا اختلاط، یعنی آپس میں بے پردہ، بے اجنبیوں کا ملنا، اور پھر اس طرح ناچنا گانا، موسیقی، جو نافرمانی، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں حرام حرام اور حرام 3 دفعہ لکھا فتاویٰ رضویہ میں کہ شریعت اس طرح کے چیز کو روا رکھ کیسے سکتی ہے. جو شریعت کو، دین کو مانتے سمجھتے ہیں. نافرمان ہونا الگ بات ہے، نہ ماننا الگ بات ہے، ہمارا بے عمل ہونا الگ ہے. اور جب اس کو بتا دیا جائے کہ یہ تمہاری بے عملی ہے تو وہ فوراً اپنی بے عملی قبول کر کے اپنے رب کے آگے توبہ کرتا ہے. تو اللہ کرے کہ دعوتوں کا یہ جو اس طرح نافرمانی والا سلسلہ ہے یہ بھی ہمارا دم توڑے. تو یہ ہماری اس پورے پروگرام کا ایک پورشن ہے، ایک سیگمنٹ ہے جس میں ہم نافرمانیوں کو اور گناہوں بھری چیزوں کو ہائی لائٹ کر کے میسج دینا چاہتے ہیں کہ کائنڈلی اس کو روکیے، اور جن کے یہاں دعوت ہے وہ روکیں، جو روک سکتے ہیں وہ روکیں. تاہم کہیں بھی روکنے میں نہ لڑائی ہو، نہ فتنہ ہو، نہ فساد ہو، نہ کوئی اس طرح کا جھگڑا ہو، کیونکہ اسلام و دین یہ فتنے فساد کو پسند نہیں فرماتا. لہٰذا جو بھی ایک شریعت نے جس حد تک آپ کو اجازت دی ہے اس حد تک جا کر آپ اس کو روکنے کی صحیح فرمائیں یا رکنے کی کوشش کریں تو بہتر ہوگا. آپ کی بات ایک سیکنڈ کروں میں، جیسے آپ نے یہ سارے ڈیٹیل بیان کی. اب ہے نا پتہ نہیں انسان عقل بھی رکھتا ہے، شعور بھی ہے، سوچتا بھی ہے. آپ جو کہہ رہے تھے ماڈرن لوگوں میں بھی تھوڑی بہت یہ ہے کہ یار یہ غلط کر رہے ہیں پھر بھی کر جاتے ہیں. اب ہے نا آپ نے جیسا کہا میلاد کریں، محفل نعت کریں، تو ابھی الحمدللہ پہلے سے تھوڑا یہ بھی رجحان چل پڑا ہے، جیسے یہ کار کے آگے ٹرک کا میوزک کے ساتھ بجنا اور ہے نا پورے روڈ کو سنانا. یہ اس کے ساتھ ساتھ ابھی یہ بھی ہو گیا ہے کہ بعض شادیوں میں باقاعدہ محفل میلاد ہوتی ہے، محفل نعت ہوتی ہے. بینکویٹس وغیرہ، شادی ہال، مارکی وغیرہ میں بھی اس کا انعقاد ہوتا ہے. لیکن اس کے بعد پتہ ہے کیا ہوتا ہے، جو مکس والے ہوتے ہیں نا دونوں، یہ چلے گئے، ہاں رحمان بھی رہے راضی، شیطان بھی کو بھی وہ خوش کرتے رہتے، دونوں کا وہ ہے نا بیلنس کر کے چل رہے ہوتے ہیں. تو وہ محفل ہوئی،
قاری صاحب آئے, تلاوت کی, ایک نعت خواں ہے, نعت پڑھی, اور قاضی صاحب نے نکاح پڑھایا, یہ ہو گیا, گئے. اب ہے نا دوسرا پورشن شروع ہوا, دولہا دلہن انٹری ماری, وہ اسپوٹ لائٹ جلی, میوزک, اب ہے نا وہ کیا, پھر اس کے ساتھ یہ بھی کیا. تو ہے نا وہ ایک وہ جو مذہبی طبقہ ہے یا رشتہ داروں میں جو مذہب, ان کو خوش کر دیا, دوسرا پھر ہے نا دوسری گیدرنگ کو خوش کر, کس کو بیوقوف بنا خوش لوگوں کو کرنا نہیں ہے, خوش تو رب کو کرنا ہے. اور یہ بیلنس ہی نہیں ہوا. مجھے تھوڑا سا باپو اس پہ ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں آگے ٹرک چل رہا ہے, تو یہ ٹرک اسپیکر اور آرکیسٹر یہ سارا گانے وانے, ٹھیک ہے نا, یہ ہمارا مذہبی طبقہ اس کو فالو نہ کرے کہ اب یہ ٹرک لگے گا, اسپیکر ہوں گے, اور یہ بڑی بڑی آوازوں سے. مجھے ایک شادی یاد آ رہی ہے پاپا, وہ یاد ہوگا کچھ عرصے پہلے ڈگیوں میں ووفر لگتا تھا, اتنا بڑا پوری گاڑی ہلتی تھی نا, وہ بڑا ایک ٹائم گزرا ہے ووفر لگانے کا, اور کریز تھا نا ووفر لگانا. یہ سارے وہ ٹیپ اسٹوڈیو ٹیپ ریکارڈر والے ہوتے تھے, یہ ووفر لگاتے تھے باہر, اتنے بڑے بڑے اسپیکر ہوتے تھے ڈگی میں, ڈگی کھول دی جاتی تھی, بوٹ کھول دے, ڈگی ہم ڈگی بولتے ہیں, اوورسیز میں اس کو بوٹ کہتے ہیں, اوپن دا بوٹ, یعنی کہ آپ ڈگی کھولیں, تو بوٹ کے اندر یہ لگایا جاتا تھا. مجھے وہ شادی بھولتی نہیں ہے, رات کے 2:30 یا 3 بجے باپو رخصتی ہوئی ہوگی, اور اس نے ووفر بجایا اپنی گاڑی میں, اور صحرا بجایا, اور پورا محلہ جیسے جاگے نا, رات کے 2-2:30 بجے ہوں گے. مجھے اب تک یاد ہے, 92 93 کی شاید میں, یا 94 کی بات کر رہا ہوں میں آپ سے. میں دعوت اسلامی میں آ چکا تھا, میرے محلے میں ہوا تھا, اللہ گناہ معاف فرمائے. تب میں سوچتا ہوں کہ وہ اس نے تو یہی نیت کی ہوگی نا کہ کلام بج رہا ہے, فضل رب سے آج فلاں فلاں دولہا بنا, یا جو وہ دعائیں ہو رہی ہیں, مگر وہ دعاؤں میں آفس جانا ہے, وہ اس کا سہرا سننا ہے. محلہ 3 بجے رات کو, میں آپ کو کہہ رہا ہوں, میری آنکھوں کے سامنے وہ محلہ اللہ کا سب ہے, سب کو دعاؤں میں شامل کرنا چاہ رہے ہیں. وہ اب اس نے خود کیا لیا ہوگا, اس کو اس کے لیے میں کیا بولوں. اب یہ اس طرح کا کوئی سلسلہ شروع ہو جائے, اور یہ رات کو 2-2:30 بجے کسی مولانا یا مذہبی آدمی کی بارات گلی میں داخل ہو رہی ہو, اور اس کے آگے ٹرک چل رہا ہو, اور اس ٹرک پر وہ لمبے لمبے بڑے بڑے اسپیکر لگے ہوئے ہوں, اور وہ پھر جگہ ہے نا پورے محلے کو کہ آیا میرا بھائی دولہا بن کر, یا میری بہن رخصت ہوئی ہے تو اس کو میں رخصت کرنے کے لیے آیا ہوں. چلو یہ فائرنگ نہیں کرے گا, یہ نہیں, لیکن وہ جو رات کو 2:30-3 بجے جو جس آواز سے محلے میں کلام بجیں گے, یعنی مذہبی لوگوں کے یہاں شادی میں بھی وہ مذہبی اتنے حقوق العباد کے معاملے میں حساسیت ہونی چاہیے نا, کہ اللہ پاک کے بندوں کے حقوق تلف نہ ہو. یعنی آپ شادی کر رہے ہیں تو اس میں بندوں کے حقوق کیوں تلف کر رہے ہیں, چاہے وہ فائرنگ کے نام پر ہو, آتش بازی کے نام پر ہو, یا وہ ہارن یعنی کہ 10 گاڑیاں گلی میں داخل ہوتی ہیں, لائٹیں ہیزرڈ شروع ہیں, ہارن بجا کر جو یہ گلیوں میں جو داخل ہوتے ہیں, اور جو تماشا ہوتا ہے, وہ 10 12 15 گاڑیاں ایک ساتھ داخل ہو رہی ہوتی ہیں. اس میں کیا لڑکے, کیا لڑکیاں, کیا فیملیز, کیا سب یہ مطلب لگا ہوا ہوتا ہے سلسلہ. اس ساتھ آج کل پٹاخے آئے ہوئے ہیں, ایسے لگتی ہے جیسے فائرنگ ہو رہی ہے, اور رات کو 2-2:30 بجے وہ پٹاخے چلا رہے ہو. میرا پرانا محلہ, میری بیٹی کا ڈر مجھے آج تک یاد ہے, جو میری بیٹی ڈری تھی فائر ورڈ سے, یہ آتش بازی. آتش بازی, اور اوپن فائرنگ ہوئی تھی. اچھا, فائرنگ الگ ہو رہی تھی. فائرنگ الگ ہوئی تھی. میری بیٹی آج تک مجھے یاد ہے جو ڈری تھی, مجھے اس کی دہشت, اس کا خوف میں آ جانا مجھے یاد ہے, جو میری بیٹی ڈری تھی. اب وہ جو لوگ تھے وہ کون تھے, کیا تھے, وہ کیسے حقوق العباد کی معافی لیں گے. حقوق العباد جو تلف ہوئے ہیں دعوتوں کے اندر, جو گلی میں کوچوں میں کسی بھی نام پر, حقوق عامہ کا لفظ ہم کو میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو دیا ہے, حقوق عامہ, یار جانور کے نکلنے کا بھی اس کا بھی حق حاصل ہے کہ ہم اس کی جگہ نہ روکیں. انسان تو پھر بھی انسان ہے. تو دعوتوں کے نام پر, شادیوں کے نام پر ٹینٹ لگا دیے, پورا گلی بند کر دی, محلہ بند کر دیا, علاقہ بند کر دیا, شامیانے لگا دیے, پھر یہ لیٹ نائٹ تک. دیکھیں حقوق العباد کی بات کر رہا ہوں میں. اب وہ گانے بجا کر حقوق العباد تلف ہونا, یہ 2 الگ گناہ ہو گئے. ایک یہ کہ موسیقی مزامیر, وہ ایک گناہ الگ ہو گیا, اور حقوق العباد تلف ہو رہے ہیں, لوگوں کو تشویش ہو رہی ہے, ان کو بھی آپ تکلیف مبتلا کریں, ایک الگ ہو گیا. اب رہتی ہے میلاد, محفل نعت,
تو وہ فی نفس ہی نیک اور اچھا کام عبادت ہے، مگر اگر آپ اس کے ساتھ لوگوں کو تکلیف دینے کا معاملہ شروع کر دیں گے تو ظاہر حقوق العباد وہاں بھی تلف ہو رہا ہے. تو حقوق العباد کا تلف، یعنی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک تھا. دیکھیں ہماری کروڑوں جانیں قربان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ادائے مبارک پر، کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر تشریف لاتے ہیں اور ملاحظہ فرماتے ہیں کہ کچھ صحابہ سو رہے ہیں، کچھ صحابہ جاگ رہے ہیں، تو آپ اتنی آواز سے سلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو جاگ رہے ہیں وہ سن لیں، جو سوئے ہوئے ان کو وہ نہ سن سکیں. اللہ، یعنی آپ ان سوئے، اچھا کون سا صحابی ہوگا جو گہری نیند میں بھی توقع امید نہ رکھے کہ آقا کی بارگاہ سے سلامتی کی دعا نصیب ہو جائے. مگر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے غلاموں کو میسج کیسا دیا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے. میسج تو دیکھیں. تو اب یہ جو دعوتیں ہوتی ہیں، ایون کہ گھروں میں دعوت ہوتی ہیں، اتنا ہلا گلا نہیں ہوتا، لیکن آپ گھر کی چار دیواریں کرتے آپ کے پڑوسی پریشان ہیں. لڑکیوں کی آوازیں، تو ڈھولک کی آوازیں، تو فلاں کی آواز، تو یہ سب اٹس ناٹ فیئر. تو شریعت اجازت نہیں دے رہی، آپ کے اخلاق بھی آپ کو اجازت نہیں دے رہے. حق کے پڑوس الگ تلف ہو رہا ہے، اسلام و دین کی باتیں جو ہیں وہ اس کا الگ مطلب کہ مذاق بنایا جا رہا ہے. مہربانی کر اپنی دعوتوں کو نیکی کے ساتھ گزاریں. ایسی ایک دعوت میں آپ کے ساتھ گیا تو وہاں میں دعوت تھی اور آپ کا بیان بھی تھا، وہاں نعت خوانی ہو رہی تھی. تو آپ نے صاحب خانہ جو تھے جنہوں نے دعوت دی تھی ان کو سمجھایا آپ نے کہ دیکھیں اطراف میں جو ہے وہ آواز، رمضان کا مہینہ تھا وہ، تو لوگ سوئے ہوئے ہوں گے، سحری کے لیے تہجد کے لیے اٹھیں گے. تو آپ نے ان کو سمجھایا کہ اتنی ساؤنڈ اندر کر لیں، اندر کر لیں. ساؤنڈ اندر کر، یعنی الحمدللہ باپو سید صاحب نے یاد دلایا. میرا اپنا بیان تھا اور آگے سحری تھی، انہوں نے تراویح کے بعد اور وہ جو ایک سلسلہ ہوتا ہے سحری کی دعوت انہوں نے رکھی تھی. تو لون تھا، اوپن لون تھا، انہوں نے باقاعدہ ساؤنڈ سسٹم لگایا تھا. تو میں کہ آپ اچھا میزبان کو سمجھانے سے بعض اوقات فرق نہیں پڑتا. میں نے ڈائریکٹلی ساؤنڈ والے کو عرض کی تھی، اچھا اس سے کم کی، اب وہ سے اپنے حساب سے کم کی، اس کو اپنی کوالٹی بھی سنبھالنی ہے. میں کہ تم کوالٹی سنبھالو گے لوگوں کے حق تلف ہو جائیں گے. یعنی کہ وہ بینگلوز ایریا تھا اور جن کو دعوت دینی تھی وہ آ گئے، اب جو نہیں آنا چاہتے آپ کے گھر میں ان کو اسپیکر کے ذریعے سنانے کا کیا بنتا ہے کہ بھائی اب اتنی آواز کریں کہ باہر نہ آ جائے. پھر میں نے باہر کھڑا کیا کسی کو جو میں یاد پڑ رہا ہے، آپ دیکھو کہ کوئی آواز تو نہیں جا رہی. بھائی میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے، آپ جو اندر بیٹھے ہوئے ہیں آپ کی آواز میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے. یعنی اس کو بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کتنا نیچے لے جاؤں. بھائی اوپن ہے، اسپیکر کی آواز تو پھیلے گی. اچھا رات کا ٹائم ہے، لوگوں کے گھروں میں آواز نہیں جائے گی. اچھا کئی بچے ہیں جن پر روزہ ہے ہی نہیں، کئی عورتیں ہوتی جن پر روزہ ہوتا بھی نہیں ہے. اگر ہے بھی تو آپ اس کو سونے دو گے تو بھیا سحری میں اٹھے گا نا. صحیح بات. آپ 1 بجے سے لے کر 3 بجے تک اس کو جگانے کا آپ کو کس نے مطلب کہ ذمہ داری دی ہوئی ہے. تو یہ سید صاحب نے اچھی توجہ دلائی ہے. آپ نے میسج دیا ادھر نا، اور ہم بھی ایسے موقع پر جہاں ہمارے سننے والے ہیں اور اگر میزبان ہماری کہ اسپیکر کرے، جو کیونکہ وہ بول رہا ہے جس کو بیان کرنا ہے، نعت پڑھنی ہے، وہ بول رہا ہے. اگر کوئی اور ٹکما دے گا نا آواز کم کرو، اس نے بولا نہیں میری آواز نہیں نکلے گی. بھائی آپ کی آواز کیوں نہیں نکلے گی یار؟ یعنی بعض اوقات شہزاد بھائی بابو گیدرنگ اتنی ہے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں گیدرنگ اتنی ہے کہ اگر آپ یہ ساؤنڈ سسٹم ہٹا دیں نا آواز پھر بھی چلی جائے گی. لیکن وہ ساؤنڈ سسٹم وہاں بھی ضروری ہے بھیا. تو لیکن اللہ کو اگر ہم اپنے رب کو ہی راضی کرنے کے لیے آئے ہیں تو پھر رب کو راضی کرنے کے جتنے بھی تقاضے ہیں ان کو بھی تو ملحوظ خاطر رکھنا ہے. ابا جی آپ بتائیے، آپ کو دعوت کے تعلق سے اپنے تجربات شیئر کریں. میرا یہ تجربہ ہے کہ ایک جگہ میں دعوت میں گیا تو وہاں پر جو ہے کھانا کم پڑ گیا. اب وہ بیچارے شرمندہ ہو گئے، لیڈیز میں بھی کھانا نہ ملا، پردے میں تھا سارا کا معاملہ. اور بعد میں جو دلہن کی رخصتی پہ جو دھمال مچی ہے، ڈھول کی، باجوں کی، پٹاخوں کی، وہ اتنا اسلحہ ضائع کیا ہے لوگوں نے، پٹاخے، اسلحہ جو بھی استعمال کیا، وہ اتنا پیسہ ضائع کرنے کی بجائے کسی غریب بچی کی شادی میں دیا جائے تو کون سا یہ شریعت میں منع ہے؟ ایک پیسہ ضائع تو ہونا ہی نہیں چاہیے، نہ اسراف ہونا چاہیے، نہ گناہوں پر خرچ ہونا چاہیے.
مگر جو بھی انہوں نے ایک موضوع لیا کھانا کم پڑ گیا، جنرلی طور پر میزبان کی طرف سے کھانا کم نہیں پڑتا. اس نے دعوت دی ہے آپ کو 800 لوگوں کی، اس سے بڑی کیلکولیشن کے ساتھ دعوت دی ہے، اور اس کی کبھی یہ خواہش نہیں ہوگی کہ کھانا کم پڑ جائے، کبھی خواہش نہیں ہوگی، کبھی میزبان نہیں جائے گا کہ کھانا کم پڑ جائے. اب کھانا کم پڑنے کی 2 سے 3 وجوہات بعض اوقات بنتی ہے، یا تو اس کی کیلکولیشن تھوڑی غلطی ہو گئی، یا پھر اس نے دعوت 800 کو دی تھی اور آ گئے 1200، یا پھر کیٹرنگ والے نے، کھانا پکانے والے نے گڑبڑ ماری ہے. وجہ یہ ہوتی ہے، دیکھو جہاں بھی بلدیہ ٹاؤن میں بھی ہول ہے، ہر جگہ پہ ہول ہے. کھانا کھاتے ہیں ہم لوگ، دعوتوں میں جاتے ہیں، وہاں ایک چور دروازہ ہوتا ہے وولنٹیئر کا، جو کھانا سرو کرتا ہے نا، دیتے ہیں وہ، وہاں ایک چور دروازہ ہوتا ہے. میرے ساتھ ایسا ہوا تھا، پیچھے کے گیٹ سے آر پار ہو گیا کھانا. حاجی صاحب پیچھے کا گیٹ بھی تو ضروری ہے نا، کھانا آئے گا کہاں سے؟ آپ سمجھے، کھانا تو مین گیٹ سے آتا ہے. مہمانوں کے بیچ میں سے آئے گا کھانا؟ ارے بھی مین گیٹ سے آتا ہے کھانا، کچن کے سامنے کچن کا کھانا سامنے سے آتا ہے. پھر پیچھے مین گیٹ ایک چھوٹا ہوتا ہے، وولنٹیئر باہر والے نہیں ہوتے جو کیٹرنگ والے. کینٹین والے، اب باہر والا نہیں بول سکتے، ہاں کینٹین والے. ناراض تو ہو. بعد میں پتا چلا کہ یہ اس طرح ہوا ہے. اچھا آپ کی بات مطلب اس میں سمجھا؟ یہ ایڈ کر دیں کہ کھانا چوری بھی ہوتا ہے بعض اوقات. ہوتا ان ہے، سے پتہ مسئلہ یہ ہے. کہ بیک ڈور سے کچھ لوگ ایسے تو کیٹرنگ والے اور ویٹر اگر یہ ایک نہ ہو تو بھی پرابلم ہے. ہاں اصل میں اب جو یہ ہے نا کہ ایونٹ دے دیا جاتا ہے، اب وہ پورا کرنا جو ہے نا وہ کیٹرنگ والے کا، اب تو ذمہ داری کیٹرنگ والے نے لے لی ہے. میزبان دیکھیں، جب ایک مینجمنٹ، دعوت میں مینجمنٹ کا ایک بہت اہم کردار ہے نا. آپ ہے نا کس طرح مینیج کریں گے اپنی دعوت کو، چاہے وہ کوئی بھی دعوت ہو، ولیمے کی ہو، عقیقے کی ہو، بارات کی ہو. اب وہ مینجمنٹ کس طرح مینیج نہیں کر پاتے، کتنے لوگوں کو دعوت دینی ہے، بچے انکلوڈ کرنے ہیں نہیں کہ نا، بچے بھی کرسیوں پہ ہی بیٹھتے ہیں. وہ 4 کو دعوت دی، 2 بڑے کاؤنٹ کر لیے، 3 بچے جمہوریہ کاؤنٹ نہیں کیے. اب وہ لے کر تو ساتھ ہی آئیں گے نا، گھر پہ اکیلے چھوڑیں گے، تو 3 کرسیاں وہ نہیں انکلوڈ کی، تو وہ 3 کرسیاں وہ بھی. اب یہ ساری مینجمنٹ وہ میزبان کو سوچنی ہے بعد میں پریشان ہونے سے، نمبر 1. نمبر 2، جب وہ اب ہے نا جب کھانے کا ارینجمنٹ کرتے ہیں، اپنے جیسے ہم نے پہلے ڈسکس کیا کہ ایک بوفے سسٹم ہے، ایک ٹیبل سسٹم ہے. میں اپنے ولیمے میں، مجھے معلوم ہے بوفے بھی ہوتا ہے، ٹیبل بھی ہوتا ہے، میں نے اپنے ولیمے میں ٹیبل سسٹم رکھا تھا، اور اس پر وہاں پر جو بینکویٹ کے جو لوگ تھے وہ تو کر رہے تھے، اس کے ساتھ میں نے اپنے دوستوں کو وہاں پہ مینجمنٹ میں لگایا ہوا تھا. ٹھیک ہے، کھانا کم کھانے کی وجہ سے نہیں کہ کم کھا لے یا کچھ، مینیج کرنے کے لیے کہ نا آپ یہاں پہ یہ تھال خالی نہیں ہونا دینا، لیکن وہ جب تھال میں رکھا گیا، وہاں سے پلیٹ میں لیا گیا، جتنا کھانا ہے کھائے. بوفے کے مقابلے میں آپ ٹیبل سروس دیں گے، کم ضائع ہوگا، کریں گے، کم ضائع ہوگا. صحیح کہا. اچھا اب ہے نا یہ ایک ہے نا میزبان کو یہ سوچنا چاہیے اور اس کو کرنا چاہیے یہ باقاعدہ. آج بھی ہو رہا ہے. جی ابھی جو خصوصی ٹیبل ہوتی ہے نا، جی جی اس کے لیے ہوتا ہے. نہیں، وی آئی پیز 2-3 کے لیے لوگ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، 2-3 شخصیات ہوتی ہیں جو ڈش میں نہیں ہوتی، کرسی پر ہوتی ہیں. جی جی جی. اور وہ نہیں، ان کے لیے ایک اور چیز بھی ہوتا ہے، جیسے ہمارے جیسے لوگوں کے لیے، عام لوگوں کے لیے نارمل کرسی ہوتی ہے، اور وہ شخصیات کے لیے نا وی آئی پی. وہ دولہا وہاں بیٹھتا ہے نا. جی جی، اور دولہا وہاں بیٹھتا ہے، اور دیگر جو اس لیے جہاں دولہا بیٹھتا ہو وہاں بیٹھنے میں فائدہ ہے. اچھا اب زیاں، اس کے بعد یہ زیاں کا جو نا بابا، بالکل صحیح آپ. وہاں آواز لگانے کی ضرورت نہیں، وہاں بغیر مانگے کھانا آ جاتا ہے. اچھا لوگوں کی یا دولہا مینٹلٹی ہوتا ہے. دیکھیں، لوگوں کی مینٹلٹی دیکھیں کہ اگر وہ اپنے جیب سے اگر گول گپے بھی لے گا نا، تو اس کا پیالے میں جو رس ہوتا ہے نا، گول گپے کا پانی، وہ بھی آخری قطرہ تک پی جائے گا. اگر آئس کریم لے گا، اگر آپ نے کون یا وہ ڈبیا والی آئس کریم کھائی ہو تو اپنے ویسے سے لے گا نا، تو اس کی وہ ہے نا، وہ ڈھکن کا ہے نا، بعض ہوگا تو اچھی بات ہے. زیاں سے بچنا چاہیے، ہر چیز صاف کرنی چاہیے، کھانے کے کس ذرے میں برکت ہو. تو وہ اس کا آئس کریم کا وہ جو کیپ ہوتا ہے، کاغذ کا ہوتا ہے کون کا، وہ اس کو بھی چاٹ لے گا. اچھا اور ہے نا دوسرے کے غریب و امیر ہو، اس کی شادی میں اتنی بے رحمی ہے، وہ کھائے گا، ٹھیک ہے نا، دے گا 500 روپے کا لفافہ، کھائے گا بوفے 2000 والا بوفے والا اسٹائل میں کھائے گا، اور ہر چیز بھرے گا. اور بعض لوگ تو میٹھا نمکین سب ملا کے 1 ڈش بنا کے بھی کھاتے ہیں. تو مطلب اپنے جیب سے جب آپ کریں تو ہے نا، آپ کب کا وہ ریپر تک چاٹ لیں، دوسرے کسی غریب کی اس پہ جائیں تو آپ اس کو نہ رزق کا خیال کریں، نہ اس کا خیال کریں کہ وہ کس طرح، بعض غریب کس طرح اپنے نا
بچوں کی شادیاں کرتے ہیں، بیٹوں کی بیٹیوں کی، کس طرح بعض لوگ قرض لیتے ہیں، اور بعض لوگ کو لوگ کیا کہیں گے، اس کو کہیں گے چلے آئے ہیں تو کچھ اچھا کھلا دوں، دیکھا دیکھی میں 1 سے 2 ڈش ہو جاتی ہے، لیکن اس کی جو بربادی کرتے ہیں، دیتے 500 روپے کا لفافہ 1000 روپے کا نقصان کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ بھی مطلب معاشرے میں سوچنا چاہیے کہ یار لفافہ آج کل کیا چل رہا ہے؟ وہ اس کے حساب سے چل رہا ہے۔ جیسے اگر باپو کے میں شادی میں جاؤں گا تو یار باپو کی شادی ہو گئی ہے، مطلب باپو کے گھر میں اگر شادی میں گیا تو اب ہے نا کہ یار باپو ہے، اب ہے نا شہزادہ آیا تو لفافہ پتہ چلے گا تو بولے چلو یار ان کو نا 2000 دے دوں، اور پھر میں اگر رؤ بھائی کی شادی میں گھر کے شادی میں گیا تو چلو 1000 بھی دے دوں۔ بہت ڈپینڈ کرتا آپ کے تعلقات پر۔ کہتے ہیں کہ اگر اونٹ پالا ہے تو دروازے اونچے رکھنے کی عادت پیدا کرو۔ اونٹ کو رکشے میں بٹھانا، جب آپ اپنے ہم پلہ، اپنے کلاس اور اپنے لیول کے لوگوں میں رہتے ہیں نا تو آپ کو لفافے کا ٹینشن کم ہوتا ہے۔ یعنی امیر آدمی جب غریب کے یہاں جاتا ہے نا تو وہ اپنی امیری کے مطابق دے گا، غریب جب امیر کے یہاں جاتا ہے نا تو اپنی غریبی کے مطابق نہیں دیتا، جی ایسا ہی ہے۔ اس کو اس کی امیری کے مطابق دینا ہوتا ہے۔ صحیح۔ کہ یار اگر اس نے اپنی لیول کے لوگوں کے ساتھ رکھا ہوگا تو یہاں ہے نا اپنی وہ نہیں دیکھنی چاہیے، آپ کی حیثیت دیکھنی چاہیے، کیونکہ بعض اوقات آپ اپنی پوزیشن سے نکل کے جب دیتے ہیں نا تو لینے والے کو بعض اوقات خیال آتا ہے کہ یار اتنے سارے دے دیے۔ وہ کئی لوگوں کو اتنا پیسے کو، بعض لوگ ہیں جن کو لفافے کی اتنی وہ الجھنیں ہوتی ہیں، لیکن ہر ایک کو لفافے کی الجھنیں نہیں ہوتی۔ کھلتا ہے لفافہ بعضوں کا تو ایسا لگتا ہے لفافہ کدھر چلے گئے، کئی بڑے لوگوں کے گھروں میں لفافوں کا اتنا احساس بھی نہیں ہوتا ہوگا کہ یار یہ لفافے کدھر چلے گئے، کیونکہ ان کو اور بڑے بڑے گفٹ اور مل جاتے ہیں۔ آپ نے صحیح فرمایا، اسٹیٹس پر جو ہے نا، اس کا جو اسٹیٹس ہے ہم اپنے اسٹیٹس پر دیکھیں گے نا، اس اعتبار سے ہم نے دینا ہے۔ دعوت میں بھی جو ہے وہ لڑکا اور لڑکی، اگر جو ہے وہ لڑکی والے بہت زیادہ امیر ہیں، لڑکے والے نہیں ہیں، اب اس نے اپنے مطابق دعوت کرنی ہے اور لڑکی والے نے اپنے مطابق دعوت کرنی ہے۔ یہ بھی بعض اوقات جب وہ دیکھتا ہے کہ اس نے بڑی عالی شان دعوت کی ہے لڑکے نے، تو لڑکی والے یہ چاہتے ہیں کہ میں بھی اس کے مطابق دعوت کروں، پھر کیا ہوتا ہے وہ قرضے میں۔ تو اس کا مطلب رشتوں میں بھی بہت زیادہ تفاوت ہو نا، جی یہ بھی فرق ہے۔ تو بھی اچھا اس میں دونوں متاثر ہوتے ہیں۔ پردے کے بارے میں سوال جواب کتاب میں امیر سنت نے کف کی متعلق لکھی ہے کہ ایک برابری اور ایک جس کا رشتہ بنتا ہے وہ دیکھ لیا جائے۔ کف کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ آپ کی بیٹی جس ماحول میں پلی بڑی ہے، اب جب یہ شادی ہو رہی ہے تو وہ کس ماحول کی طرف جا رہی ہے۔ اتنا چینج، خواہ وہ کسی بھی سائٹ پر ہو، مائنس ہو یا پلس ہو، اس سے بہت بڑا چینج ہوگا نا تو آپ کی بیٹی بہت پرابلم میں آ جائے گی۔ لہٰذا بیٹی کی شادی کرتے وقت بھی یہ ضرور دیکھیے گا کہ آلموسٹ کم از کم اس کو بہت زیادہ 19-20 کا فرق یا 18-20 کا فرق یا 20-22 سے 20-21 کا فرق تو سمجھ میں آ جائے گا، لیکن زیادہ فرق ہوگا نا تو بہت کنفیوز ہو جائے گی اور بہت پریشان ہو جائے گی۔ یہ ڈیٹیل ہے، کبھی انشاءاللہ اس موضوع پہ کبھی کوئی سلسلہ ہوا تو میں اللہ نے چاہا تو میں عرض کروں گا۔ یہ میں بیٹی والوں سے درخواست کر رہا ہوں کہ یہ ضرور کرے۔ تو رشتوں میں یہ بھی دیکھا جائے کہ آپ کا اپنا جو سوسائٹی وائز یا فائنینشلی وائز جو آپ کا اسٹیٹس ہے اس کو سامنے رکھ کر اگر آپ چلیں گے تو اللہ پاک نے چاہا تو بہتر ہوگا۔ اچھا بعض اوقات پیسوں میں فرق ہوتا ہے لیکن بعض اوقات اسٹیٹس میں فرق نہیں ہوتا۔ اس کا پیسہ ہے لیکن اس کا وہ اسٹیٹس نہیں ہے۔ بعض اوقات اگلے کا پیسہ نہیں، اسٹیٹس بہت بڑا ہوتا ہے، تو پھر وہ کہیں نہ کہیں وہ لیول شیول چیزیں بھی بعض اوقات آ جاتی ہیں۔ تو یہ پوری ایک سائنس ہے اور یہ پوری ایک ڈبیٹ ہے اور ایک پورا ٹاپک ہے جو رشتہ کرتے وقت دونوں طرف کے والدین کے لیے یہ میں نے موضوع لیا ہے۔ یہ بچوں کے لیے موضوع اتنا نہیں بنتا، یہ دونوں طرف کے والدین، دادا دادی، نانا نانی جو خاندان کے ہوتے ہیں یہ ان کے لیے یہ ٹاپک ہے۔ اس کے بعد پھر یہ جو دعوتوں کا سلسلہ ہوتا ہے نا اس میں اتنا زیادہ ڈفرینس نہیں آتا، ورنہ بعد ہوگا جو سید ابراہیم شاہ صاحب نے جو فرمایا نا یہ واقعی بہت ڈفرینس آ جاتا ہے کہ لڑکی والوں کی پوزیشن 2 ڈشوں سے زیادہ نہیں ہوتی۔ اب نکاح کے کھانے میں 2 ڈشیں تھیں اور ولیمے کے کھانے میں 15 ڈشیں تھیں، تو یہ چیزیں بھی سامنے آ جاتی ہیں۔ مگر اس میں تو میں یہ کہوں گا کہ دونوں انڈرسٹینڈنگ کر کے ایسی ترکیب بنائیں کہ اب چونکہ خاندان ایک ہی ہو چکا ہے، اب دونوں کی عزت ہے اور دونوں ایک ہی سمجھے کہ گاڑی میں بیٹھ چکے ہیں،
تو ایسی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ دعوتوں کا سلسلہ ہو کہ کھانا ضائع بھی نہ ہو، بہت زیادہ اوور بھی نہ ہو، اور فیملی میں بھی ایشوز نہ ہوں، اور دعوتیں بھی ایسی ہو جائیں کہ بس. لیکن اب میں تو کہہ سکتا ہوں کہ 15 میرے دوست کے یہاں تقریب ہوئی تھی، جاننے والا ہی ہیں، دوست ہی کہیں گے، تقریب ہوئی تو میرا خیال ہے شاید 15 دن تک اس کے گھر میں تقریب چلی. 15 دن تک میں ایسے بات چیت ہو رہی تھی، 15 دن یا 20 دن یا 12 دن تک تقریب چلی. ہو سکتا 2-4 دن آگے پیچھے میرے ذہن میں بیٹھ گئے ہوں. شہزاد بھائی تقریب کا حال یہ تھا کہ ایک تو ڈریس کوڈ، 12-15 دن تک ڈریس کوڈ، یعنی کہ لڑکے کے جتنے خاندان کے لڑکے ہیں سب کا ایک ہی ڈریس کوڈ، اچھا سب کا ایک ہی لباس ہوگا. جیسا آپ نے جو یہ پہنا ہے نا جی جی تو سب ایسا ہی سب پہنے ایسے ہی گے، پہنے گے. سر پہ ٹوپی بھی یہی ہوگی. واہ ٹھیک ہے. اب یا تو اب خیر ہمارے مذہبی ماحول میں تو ایسا ڈریس کوڈ نہیں ہے، یہ بنا لیا جائے تو بہت صحیح ہے کہ سارے کے سارے سنت و اولیے میں ہوں گے. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. لیکن یہ نہیں ہے. شیروانی تو سب کی 50 60 70 کی شیروانی. اچھا یہ مرد لڑکوں میں الگ ہے، سیم فیمیل میں، سب کے ڈریس کوڈ سیم. اچھا بچوں کے 15 دن تک، 17 دن تک، 20 دن تک، 1 مہینے تک یا 10 دن تک جو بھی واٹ ایور، روزانہ نیا لباس، روزانہ نئے جوتے، روزانہ نئے معاملات جو بھی ہو. عورت ہے تو اس کا پرس روز نیا ہونا چاہیے. جس دن پرس لے کر کے اگلے دن وہ پرس لے کر کیسے جائے گی؟ کسی پارٹی کی شادی کی بات ہے. یعنی یہ بھی دنیا میں کلچر ہے. یعنی میں سب کی بات کر رہا ہوں، یہ گرو کر رہا ہے جن کی میں بات کر رہا ہوں نا آپ کی، یہ بھی دنیا میں لاکھوں لوگ ہیں. اور بعض شہر اس میں مبتلا، میں نام نہیں لینا چاہتا، بعض ملک مبتلا ہیں، ملکوں میں یہ ابتلا ہے بالکل جن کا میں نام نہیں لینا چاہتا. ٹھیک ہے. بعض علاقے اور بعض کمیونٹی اور بعض کلاس، ایلیٹ کلاس ہوتی ہے، مبتلا ہے. یعنی اس کے بغیر جیسے کہ ہوگا نہیں. یعنی کہ بس وہ جو اس کے یہاں کرٹن لگے دعوت میں جو پردے لگتے ہیں یا یہ لگے، اب میرے دعوت میں یہ نہیں لگیں گے. میں نے اس پر باقاعدہ ڈسکشنز کی ہوئی ہیں. تو یہ ایک مائنڈ سیٹ بن گیا ہے کہ یہ اب 15 دن تک، یعنی یہ سمجھو کہ آپ کے گھر کی شادی ہے، میں خوش نہیں ہوں، میں آپ کا بہت قریبی کزن ہوں، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، میں خوش نہیں ہوں، میں پھنس گیا ہوں کہ اب آپ کے یہاں مطلب پورا خاندان نے یہ کام کیا ہوا، تو میں کیسے اپنی فیملی کو لے کر الگ ہو جاؤں؟ میری وہ حیثیت بھی نہیں ہے، مگر مجھے کرنا ہے کیونکہ یہ ساتھ میں جتنے بھی رشتہ دار کزن ہیں سب یہ کر رہے ہیں. اچھا یہ تو یہ بچے تینوں بچوں کے 15 دن تک کپڑے الگ، ماں کے کپڑے الگ. یعنی ایک فیملی ہے، اس میں ماں ہے، والد ہیں، بیوی ہے، 2 بہنیں ہیں اور 4 بچے ہیں. خود اس کے گھر کے اندر 8 افراد ہیں، 9 افراد ہیں. اور یوں کر کے تقریباً یہ 15 فیملیاں ہو گئیں، 8 کر کے، 10 کر کے، تو 150-200 تو یہی ہو گئے. تو جو کپڑے سینے والا جس کو بھی یہ ملا ہے کانٹریکٹ، اس کا تو مطلب کہ وہ نکلتی جائیں. اب یہ جو مشہور یہ جو ہے نا، یہ بہت سارے ہیں، یہ بہت سارے ہیں. یہ بن چکے، برانڈ نہ بھی ہو تو کچھ عرصے بعد بن جائے گا یہ. ٹھیک ہے. یہ ہوں گے. اسی طرح چپل الگ ہوں گے، شوز الگ ہوں گے، سینڈل الگ ہوں گے، ان کی جویلری الگ ہوگی، 15 دن تک ہر چیز الگ ہوگی. اور یہ ایسا چلا ہے کہ اس میں پھر یہ جو نیچے کا طبقہ ہے نا وہ کچلتا چلا جاتا ہے. اچھا ان کو ان میں بعض لوگ، ہر ایک کا نہیں کہتا، کچھ اس میں ایسے لوگ ہوں گے جن کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، جن کو میلاد میں سجانا سمجھ میں نہیں آئے گا، غریبوں کو دے دو. ان میں بعض ایسے بھی نکلیں گے جو کہیں گے یار قربانی، جو جانور قربانی کرتے ہیں تو یار غریبوں کی مدد کر دو. اب یہ ان کو یہاں پر سارے یہ غریب یاد آ جائیں گے، مگر اپنے ہیں ان کو کوئی غریب ایسا یاد نہیں آئے گا. ایک میرے دوست سے بات کی، وہ میرے دوست جاننے والا ہی ہے، وہ ہو سکتا ہے سن رہا ہو، اس کی بیٹی کی شادی کی جیسے بات چیت چل رہی تھی، کچھ بات چیت ہماری ہو رہی تھی. یار 1.5 کروڑ روپے نکل جائے گا یار آپ کا جو آپ سوچ رہے ہو. بولا 1.5 کروڑ روپے تو بھائی ایک ہی دعوت میں نکل جائے گا، یا تو 8 دعوتیں ہوں گی. یعنی مجھے لگا کہ کم از کم اس کو اپنی بیٹی کی شادی کرنے کے لیے 10 سے 12 کروڑ روپے چاہیے. بولا اتنا تو لگ جائے گا. اچھا یہ بھی میرے لیے بھی ایک نئی خبر تھی یار. ایک اچھا وہ کو بہت بڑا امیر ہے، بہت بڑا، جس کو آپ امیر بولو نا، بہت بڑا امیر آدمی نہیں ہے، مگر ایک مطلب کہ ایک ٹھیک ہے دیا ہے اللہ نے اس کو، ویل سیٹل.
ویل سیٹ ہے اور ٹھیک ہے دیا، مگر یہ 8-10 کروڑ میٹر کرتا ہے. جی جی میں تو سمجھا اجتماعی شادی کی بات کر رہے ہیں. ہیں نا اس کی اپنی ایک بیٹی کی 5 سے 6 کروڑ روپیہ تو کہیں بھی نہیں گئے نا. کروڑ، اچھا کروڑ 1.5-2 کروڑ روپے تو خالی کپڑوں پہ خرچ ہو جائیں گے. کہاں کس دنیا میں ہم جی رہے ہیں؟ اور ایک طرف وہ طبقہ ہے کہ میں نے پاکستان کی خبر پڑھی کہ 35 سال کی عمر کی کم و بیش 1 کروڑ خواتین وہ ہیں پاکستان میں جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں. ان کے پاس ہے ہی نہیں، حیثیت ہی نہیں ہے، کہاں سے کریں گے شادیاں؟ ایسے لوگ جن کو اللہ نے دیا ہے، میں نہیں کہتا کہ آپ اپنی خوشیوں پر خرچ نہ کریں، اللہ آپ کو نظر بد سے بچائے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، خوش و خرم رکھے، لیکن سوسائٹی میں رہ رہے ہیں، سوسائٹی کا یہ پہلو اور سوسائٹی کا یہ سائڈ جو کہ ڈارک ہوتا چلا جا رہا ہے، یعنی ایک طرف اتنی روشنی نہ کر دیں کہ سامنے کا بلب جلے تبھی اندھیرا نظر آئے. وہ دوسرا بلب نہیں لگا سکے گا، لیکن اس کو اس ایک بلب کی روشنی کی احساس کمتری سے نکالنے کے لیے اگر آپ اپنی یہاں کی کچھ روشنی کم کریں گے تو اس کو لگے گا کہ میں بھی کچھ اجالے میں جی رہا ہوں، ورنہ وہ بلب جلا کر بھی اندھیرے میں ہے، 2 بلب جلا کر بھی اندھیرے میں ہے. تو میری تو یہ سب سوسائٹی کی بات ہے. آپ پر کیا فرض ہے، کیا واجب ہے، کیا گناہ ہے، کیا ثواب ہے، میں اس کی بحث نہیں کر رہا. میں تو ایک سوسائٹی کو بیلنس تو میں کیا کر سکوں گا، کسی حد تک کوئی ایسا کنٹریبیوشن ہو جائے کہ کچھ مطلب کہ سدے باپ ہو جائے. اور یہ بچیاں جو صرف اس وجہ سے شادی نہیں کر پا رہی ہے جن کے پاس خرچ نہیں ہے، یعنی میں آپ کو بتاؤں کہ ایسی بیٹیاں بھی ہیں جن کے والد کمانے کی پوزیشن میں نہیں ہے، بوڑھے ہو گئے، بھائی چھوٹے ہیں جن کو جاب نہیں مل رہی ہے، ایک بچی، ایک بیٹی جو نوکری کر رہی ہے اور اپنا گھر چلا رہی ہے اور اپنے والد صاحب کا علاج کروا رہی ہے، اور چھوٹے بھائیوں کی نوکری کا انتظار کر رہی ہے، ان کا بھی کوئی چھوٹا موٹا خرچہ ہے وہ اٹھا رہی ہے. اب اس بیٹی کی عمر ہو گئی 20-21 سال کی، اس کو شادی کرنی ہے، کہاں سے کرے وہ شادی؟ کہاں سے اس کا فرنیچر آئے گا؟ اچھا ایسی لڑکیوں کی شادی کو امیروں سے نہیں ہوتی، ایسی لڑکیوں کی شادی اور ایسی لڑکیوں کے رشتے بھی جہاں طے ہوتے ہیں عموماً وہ بھی بڑی لوور کلاس کے، مطلب مڈل کلاس کے بھی نیچے یہ ہوتے ہیں. یہ بھی 20-25-30 ہزار روپے کمانے والا لڑکا ہوتا ہے، جیسے عموماً اس طرح کی جو شادیاں ہوتی ہیں. میں جنرل بات کر رہا ہوں، اس کے علاوہ مختلف کیسز ہوتے ہیں، میں اس کا انکار بھی نہیں کرتا، مگر جنرل یہی ہوتا ہے. تو جس سے شادی ہو رہی ہے وہ خود اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ کچھ کرے. لڑکی کو شادی کرنی تو لڑکی کو اپنا اچھا یہ سارا کو لڑکے کو کرنے کا کام بھی لڑکی کرے گی. اب ایسے میں اگر اس کی کوئی مدد ہوتی ہے تو چلو یہ لڑکی بیچاری چلی جائے گی، یا وہاں سے کوئی لڑکے کی مدد ہو جاتی ہے تو وہ چلی جائے گی. اور لڑکے کی بھی مدد ہوتی ہے تو لڑکے کی مدد کیا، ماں بولے کہ بیٹا مجھے کچھ کپڑے سلا کے دے، بولے گا امی میں نے 2 جوڑے سلائے، ایک نکاح میں پہنوں گا ایک ولیمے میں پہنوں گا، تیسرا میں نے نہیں سلایا اپنے لیے. بہن بولے کہ ہمیں کچھ دلا دیتا، وہ بولے گا ہمیں کچھ دلا دیتا، بولے گا آنے والی بیوی کے لیے 4 چیزیں لینے کی میری پوزیشن نہیں ہے، میں شادی کروں کہ کیا کروں؟ 35-40 ہزار روپے کے اندر میں شادی کیسے کروں گا؟ آپ بتائیے 50 ہزار ایوریج بھی اچھی ایوریج بنی ہوئی ہے ہمارے یہاں. تو 30-35 ہزار روپے میں ہمارے نوجوان اس وقت کروڑوں کی تعداد میں ہیں، ان کو شادیاں کرنی ہیں، عمریں بیتی جا رہی ہیں، لڑکیوں کی عمریں بڑھتی جا رہی ہیں. لڑکا اس امید پر ہے کہ کوئی ایسی لڑکی مل جائے جس کے ماں باپ سارا فرنیچر کر دیں اور سارا گھر بار کر دیں. باپ باپ بیٹی کے اس انتظار میں کوئی ایسا لڑکا مل جائے کہ جو یہ خرچے ورچے اٹھائے اور میری بیٹی کمبائنڈ فیملی صحیح میری بیٹی چلی تو جائے. یہ سب لوگ ہیں اور یہ بہت بڑی تعداد ہے جسے میں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں. ایسے میں ان کو ولیمہ کرنا ہے، ایسے میں اس کو نکاح کا کھانا کھلانا ہے، ایسے میں ان کو مہندی کی بھی دعوت کرنی ہے، ایسے میں انہیں 4 دعوتیں اور کرنی ہے، ایسے میں ان کو اپنے گھر والوں کے لیے کچھ کپڑے اور اس طرح کا انتظام کرنا ہے، لڑکے نے اپنے لیے کچھ کرنا ہے. اتنی شادی مشکل کر دی ہم لوگوں نے. شادیاں جتنی مشکل ہوں گی نا، یہ اینڈنگ کی طرف میں لے کے جا رہا ہوں آپ کو، شادیاں جتنی مشکل ہوں گی اتنی کم ہوں گی. شادیاں جتنی کم ہوں گی اتنے گناہوں کے سلسلے بڑھیں گے. گناہوں کے سلسلے جتنے بڑھیں گے نا اتنا قتل و غارت گیری بڑھے گی. میں نے حدیث اور اس کی شرح کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کیا ہے. حدیث اور اس کی شرح کا ٹوٹل خلاصہ یہ میں نے آپ کے ساتھ اس وقت شیئر کیا ہے. فتنے پھیلیں گے زمین میں، فتنے، اور پھیلے ہوئے ہیں زمین میں فتنے پھیلے ہوئے ہیں زمین میں، جن کا ایک وجہ وقت پر شادیاں نہ ہونا ہے. اور وقت پر شادی نہ ہونے کی ایک وجہ اخراجات کی زیادتی، دعوتوں کا اعتدال سے باہر آنا، ان بیلنس ہو جانا،
اور اس طرح سوسائٹی کو لے کر چلنے والا مزاج نہ ہونا کہ بھائی میں جی رہا ہوں، میری مرضی ہے، میں جو بھی کروں. مگر لوگ افیکٹ ہوتے ہیں، دیکھا دیکھی میں بھی بڑے شہزاد بھائی لوگ افیکٹ ہوتے ہیں یار اس سے. مطلب آپ سوچئے ہماری شریعت و دین کی خوبصورتی دیکھیے کہ پھل کھا کر اس کے چھلکے باہر نہ پھینکو. پڑوسی کا بچہ دیکھے گا تو اس کا دل دکھ سکتا ہے. اس پڑوسی کے لیے اچھی باتیں نہیں کی گئیں کہ جو پیٹ بھر کے کھائے اس کا پڑوسی بھوکا رہ جائے. یہاں تک کہ اگر کھانا بناؤ تو شوربہ زیادہ کر لو کہ تمہارے پڑوسی کو کام آ جائے گا. جو دین اپنے پڑوسیوں، پڑوسی سے کیا ہے آپ کے ساتھ والا خالی کرے، 40 گھر دائیں، 40 گھر بائیں، 40 گھر آگے، 40 گھر پیچھے. یہی ہے پڑوسی کی، یہ پڑوسی کی تعریف ہے. پھر آپ کے پڑوسی پھر آپ کے رشتہ دار ہیں قریبی، جن کی بیٹیاں شادیاں نہیں. مطلب وہ کلوز کزنس کی بات کر رہا ہوں کہ جن کے گھروں میں بیٹیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، وہی کزن کے یہاں بیٹے کی شادی کے اندر، بیٹی کی شادی میں وہ سوچیں گے نہیں کہ یار یہ اگر یہ اپنی اس پر 25% بھی کم خرچ کرتا نا تو میری 2 بیٹیوں کی شادی ہو گئی ہوتی اور اس کی شادی میں کوئی ایسا فرق نہ پڑتا. اب یہ جو مائنڈ سیٹ ہے، یہ جو سوچ ہے خاندانوں، اچھا یہ میں کہہ رہا ہوں آپ کو وہ خاندان ملیں گے جو اس پر عمل کر رہے ہیں. یہ میں آپ کو بتا دوں، میں ان خاندانوں کو بھی جانتا ہوں جو اس پر عمل کر رہے ہیں، جو خود خرچ کر رہے ہوتے ہیں لیکن اپنے پورے خاندان کو، اپنی پوری فیملی کو، کنبے کو لے کر بھی چل رہے ہوتے ہیں. میں ان لوگوں کو بھی جانتا ہوں کہ اگر وہ کھلائیں تو شاید کہہ سکتا ہوں کہ شہر کے ایک بڑی تعداد کو کھلا دیں، مگر وہ شادی اتنی سادگی سے کی ہے انہوں نے کہ مت پوچھو بات. وہ جو پیسہ بچا وہ پیسہ انہوں نے سیدوں میں تقسیم کروایا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں جانتا ہوں. یعنی یہاں میں یہ پہلو کو بھی میں ڈسکس کر رہا ہوں کہ ایسا نہیں کہ یہ اچھا اس ایک کو تو میں جانتا ہوں یا 2-3 کو میں جانتا ہوں یا چند کو میں جانتا ہوں. یہ 2-3 چند ہی تو نہیں ہوں گے نا، اور بہت ہوں گے چھپے ہوئے اللہ کے نیک بندے جو اس طرح کرتے ہیں. اور نہ کرتے ہوتے تو بہت تباہی آ گئی ہوتی. کچھ کرنے والے ہیں جس سے بہت ساری چیزیں بھی بچی ہوئی ہیں. لیکن زیادہ لوگوں کو میدان عمل میں آنا پڑے گا ورنہ اس کے بغیر راستہ اب نہیں. جتنے تعداد بتا رہے ہیں تو یہ تو تعداد بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے. پاکستان کی بتائیے. جی پاکستان کی صرف. اس کے علاوہ اچھا یہ وہ جو ریکارڈ پر ہے، اس کے علاوہ جو ریکارڈ پر نہیں ہے وہ الگ ہے، اور اس کے علاوہ دنیا بھر کی تعداد الگ ہے. تو ہم جو دعوت تو دیگر رسومات، ہمارا اگر پروگرام دیکھیں تو ہم نے دعوت وغیرہ کی بات کی ہے، صرف دعوت کی بات نہیں. ہم نے ایک سوسائٹی کا ایک سلگتا ہوا موضوع لیا جس پر اگر ہم بیٹھ کر بات کریں تو ہمارے لیے کرنے کو بہت ہے، ڈسکس کریں تو ہمارے پاس کرنے کو بہت ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ جو خوشی والا جو اس میں پہلو ہے، اس خوشی کے پہلو میں برننگ ایشو کافی ہیں جس میں دل جلے ہوئے ہیں. اور پھر اس میں معاذ اللہ حسد پیدا ہو جاتی ہے تو بعض اوقات کیا کیا پیدا ہو جاتا ہے. پھر گھروں میں جھگڑے ہو جاتے ہیں، لڑائی ہو جاتے ہیں، اتفاق اٹھ جاتے ہیں. تو ایسی کوئی چیز بھی نہ ہو. بیلنس، سوسائٹی کو بیلنس کے ساتھ لے کر چلیں، خاندان کو بیلنس کے ساتھ لے کر چلیں، اپنی تقریبات کو، اپنی دعوتوں کو خلاف شرع کاموں سے محفوظ رکھیں. اس پہ دین، اسلام و مذہب کی باتیں لائیں، خیر خواہی لائیں، اللہ اس کے رسول کا ذکر لائیں، ایک دوسرے کی مدد کو لائیں، ایک دوسرے کی غمخواری کو لائیں، اور مطلب کہ غریبوں کو بھی بلائیں نا. وہ دعوت جس میں پیٹ بھرے بلائے جائیں اور فقراء اور غریبوں کو بھگایا جائے، اس دعوت کو ہمارا دین پسند نہیں کرتا. بلکہ ہمارا دین تو کہتا ہے تیرا کھانا صرف متقی لوگ کھائیں. میدان عمل میں بلانے کی بھی آپ اگر دعوت دیں کہ اگر کوئی صاحب حیثیت امیر آدمی ہے، وہ اپنے بیٹے یا بیٹی کی شادی کرتا ہے، ایک آپ کے تھرو جائے گا تو بہت اچھا ہو جائے گا. تو اس میں کسی ایک غریب زادی، سید زادی، کوئی غریب لڑکا ہے، اس کی شادی کا بھی اسی کے ساتھ اہتمام کر دیں، رشتہ داروں کے ساتھ کر دیں. ایک میرے جاننے والے ہیں، آپ کو اچھا لگے گا جو آپ کہتے ہیں نا کنٹریبیوشن، میں کچھ بولوں. میرے ایک دوست ہیں، ان کو مالی طور پر بڑے مستحکم ہیں. سال پورا ہونے کے بعد ان کے گھر والے ان کو بتاتے ہیں کہ اس سال اتنا بجٹ بڑھ گیا. فور ایگزامپل 22%، 20%، 25% بجٹ بڑھ گیا ہے. تو آپ جو ہمیں گھر کا خرچہ دیتے تھے تو آپ ہمیں 20-25% اب بڑھا کر پیسے دیں گے. تو وہ پوچھتا ہے کہ کتنا فیصد بڑھا؟ 20%، 22%، 25% بڑھا. وہ اپنا اس کا کچھ بھی نہیں گیا، اس نے بھی 25% بڑھا کر گھر کا خرچہ دے دیا.
سید صاحب جتنے ملازمین ہیں اس کے ان سب کا 25% انکریمنٹ کرتا ہے. واہ کیا بات. ماشاء اللہ زبردست. جتنے ملازم ہیں جو ایکسپینس اپنا بڑھا چوکی دار سے لے کر آفس کے مینیجر تک سب کا 25% بڑھا تھا. بولا کہ 25% میرا اگر افیکٹ ہوا تو میرے سارے ملازمین کا اگر بھی 25% افیکٹ ہوا ہوگا, ان کا میں 5-10% بڑھا کر کیا کروں گا. سب کا 25% بڑھا تھا. میں کہا تیرے کو دعائیں لگ رہی ہیں, میرے کو لگتا ہے. بولا میں دعاؤں سے چل رہا ہوں. اب یہ سوچ آپ کے ساتھ پہلی بار شیئر ہوئی ہوگی. اس میں کئی لوگ ہیں ایسے بھی آپ کو ملیں گے کہ اگر انہوں نے اپنے 2 بیٹوں کی شادی کی تو انہوں نے نیت کے لیے ہوگی میں نے 4 غریب بیٹوں کی بھی شادیاں کرانی ہیں. تو ایسے لوگوں کو جو دعائیں ملیں گی اور ان میں سید و سادات کی اگر انہوں نے خدمت کر لی اور انہوں نے اس کی خدمت قبول کر لی, تو سیدوں کا احسان ہوتا ہے کہ وہ خدمت قبول فرما لیں اور اپنے نانا جان رحمت عالمیان سے سفارش کر دیں کہ اپنے اس غلام پر کرم فرما دیجیے گا. تو اگر یہ چل پڑیں اس راستے پر جس سے آپ فرما رہے ہیں, جیسا بھی آپ نے بیان کیا, اگر ہم چل پڑے راستے پر تو ہم بہت سارے غموں کو دور کر سکتے ہیں. یعنی غم دور کرنے کے لیے صرف بیان کرنا, آپ بولو کہ تم بھی تو بیان کر رہے ہو, تو ہر ایک اپنے حصے کا کام کر رہا ہے, آپ بھی اپنے حصے کا کام کریں. جہاں آپ بیان کر سکتے آپ بھی بیان کریں. جہاں آپ کو اللہ نے کچھ دینے کی صلاحیت دی تو دینے, بولنے کی صلاحیت دی تو بولیں. اس کو کہتے ہیں اپنے حصے کا چراغ جلا لو. آپ کے حصے کا جو چراغ ہے آپ وہ جلائیں. میں اپنے حصے کا چراغ جلاؤں, اپنے حصے کا. مجھے بولنے کے لیے انہوں نے ابھارا, شہزاد بھائی نے, انہوں نے اپنے حصے کا چراغ جلایا کہ عمران تو بول دے, ہو سکتا ہے کہ تیری آواز زیادہ دور تک جائے. انہوں نے یہ جملے کہہ کر اپنے حصے کا چراغ جلا دیا. میں یہ بول کر اپنے حصے کا چراغ جلا رہا ہوں, کوئی اس بولے پر عمل کر کے اپنے حصے کا چراغ جلا لے گا. یہ چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. بے شک. اس لیے کتابوں میں لکھا ہے کہ اندھیرے کو مت کوسو, اپنے چراغ کو درست کر لو. اندھیرے کو کوسنے سے اندھیرے دور نہیں ہوتے, کوشش کرنے سے, روشنی جلانے سے اندھیرے دور ہوتے. بعض اوقات خاندانوں میں آپس میں ناراضگی ہوتی ہے اور وہ ناراضگی کا جو رپلائی دیتے ہیں نا, وہ رپلائی دعوت میں نہ آنے کی صورت میں دیتے ہیں. جب ان کو بلایا جاتا ہے تو ضد کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم نے نہیں آنا. آج ہی میں نے حدیث پاک پڑھی ابو داؤد شریف کی. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو دعوت دی گئی اور اس نے قبول نہ کی تو اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی. اچھا, ایک پہلو تو یہ ہے کہ جو ہے وہ دعوت دی جاتی ہے اور وہ ضد میں نہیں آتے, بس ناراض ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ بس اب تمہاری شادی ہوگی, لوگ پوچھیں گے یہ کیوں نہیں آئی, یہ کیوں نہیں آیا. تو میں اس پروگرام کے توسط سے ان کو دعوت دوں گا کہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے معاف کر دیں اور ان کی خوشی میں شامل ہو جائیں. اور آگے اس میں فرمایا جو بغیر بلائے گیا وہ چور ہو کر گھسا اور لٹیرا بن کر نکلا. تو اب ایسے لوگ بھی آ جاتے ہیں, جس طرح 3-4 باتیں شہزاد بھائی نے بیان کی تھیں اور آپ نے بھی شروع میں کہی کہ مینیج نہیں ہو پاتا. اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ کیلکولیشن میں مسٹیک ہو جاتی ہے. پروفیشن بھی تو ہی ہے. جی جی, پروفیشنل ہے مفت میں کھانے والے. جی وہ باپو ایک قصہ بتا رہے تھے. مجھے تجربہ ہوا نا اس کا, جب ہم اپنے گھر میں لسٹ بنا رہے تھے تو میرے گھر والوں نے کہا کہ بچوں کو کہاں چھوڑ گئے, جن کے چھوٹے بچے ہیں وہ تو آئیں گے نا, ان کے مطابق آپ نے سیٹنگ کرنی ہے. اگر وہ بچے اس پر بیٹھیں گے تو بڑے کہاں بیٹھیں گے. مجھے وہ حدیث پاک یاد آ گئی کہ حضور ایک صحابی جن کی کنیت ہے ابو شعیب, انہوں نے حضور علیہ السلام کو دعوت پیش کی اور تو انہوں نے اپنے خادم سے کہا کہ مجھ سمیت 5 افراد کا کھانا بناؤ. تو 4 افراد کو دعوت دی تھی, اس میں حضور علیہ السلام بھی تھے. تو حضور علیہ السلام اپنے رفقا کو لے کے جانے لگے تو ایک صحابی جو تھے وہ بھی ساتھ تشریف لے گئے. اب وہ دعوت میں پہنچے تو حضور, ساری کائنات ان کا صدقہ ہے, حضور نے اس میزبان سے کہا کہ ان کو آپ نے دعوت تو ان افراد کی دی تھی, ان کو دعوت نہیں دی تھی. حضور نے اجازت طلب کی ان سے, حالانکہ وہ تو ساری کائنات کے مالک ہیں. تو ہمیں یہاں یہ بھی پیغام ملتا ہے کہ بن بلائے جانا, یا دعوت تو آپ نے کہا تھا کہ 2% لکھی ہے اور وہ لے گئے, یا فیملی کو کہا ہے. لیکن باپو اگر یہاں پر ہر کوئی اپنے ساتھ بین بلایا مہمان لے گیا جی اور کہا کہ میں بھی کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں, اور ایسے 100 آدمی آ گئے جو کہا کہ یار آپ نے ان کو دعوت تو نہیں دی تھی, میں ساتھ لے آیا ہوں, تو میزبان نے تو اس کے منہ پر ہاں ہی بولنا ہے. بالکل. تو اس کی شرح بھی دیکھ لی جائے کہ آیا اس ادا کو ادا کرنے کی سب کو اجازت ہوگی
کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل فرمایا، اس عمل پر سب عمل کرنے کے لیے بولے کہ آئیے تو آقا کی ادا کر رہے ہیں، اپنے ساتھ جو بھی آ جائے گا اس کے مجاز لے اس کی لیں۔ شرح میں بھی بیان کیا کہ صاحب خانہ کو بن بلائے دعوت میں آنے والے کو روکنے اور اجازت دینے کا اختیار ہے۔ اس بارے میں حدیث مبارک اس میں نقل فرمائی ہے، حضرت ابن مسعود اس کو روایت کرتے ہیں کہ ایک انصاری جن کی کنیت ابو شعیب تھی، انہوں نے اپنا کھانا پکانے والے غلام سے کہا کہ اتنا کھانا پکاؤ جو 5 شخصوں کے لیے، یہ وہی حدیث ہے، 5 شخصوں کو وہ کفایت نبی ہے۔ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا نا کہ یہ آئے تو ان کو جی۔ دعوت تو نہیں تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اجازت لی۔ جی جی، اس کی شرح میں لکھا ہے ابو زکریا محی الدین کے حوالے سے، مفتی قاسم صاحب نے اس کو بیان کیا کہ اس حدیث مبارک میں یہ ہے کہ دعوت میں بلائے گئے شخص کے ساتھ جب کوئی دوسرا شخص بھی آ جائے تو دعوت میں بلائے گئے فرد کے لیے مناسب یہ کہ اسے اجازت نہ دے اور اسے منع کر دے، اور جب دعوت کرنے والے کے دروازے پر اگر وہ پہنچ گیا تو صاحب خانہ کو اس کے بارے میں بتا دے تاکہ وہ اجازت دینا چاہے تو اجازت دے دے، یا منع کر دے تو منع کر دے۔ اس صورت میں صاحب خانہ کا اسے اجازت دے دینا مستحب ہے، جبکہ اس شخص کی اس دعوت میں شریک ہونے سے حاضرین کو کوئی پریشانی لاحق نہ ہو۔ تو اس بات کا خیال کرے۔ اچھا، یہاں یہ کہ یہ تو وہ تھی کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا، یہاں جو جس کو بالکل ہی دعوت نہیں ہے اور جو 2-4 کو لے آئے اچھا، تو جس کو دعوت دی نا اس کو یہ پتا کہ ڈریس کوڈ کون سا ہے۔ ہاں، تو مجھے تو ایک صاحب نے بتایا، میرے دوست نے، کہ وہ ہر روز تیار ہو کر جاتے تھے دعوت میں۔ خیر تمہیں روزانہ دعوت ہوتی ہے، تم بھی چلو۔ ایک دن ان کو لے گئے، وہ ہال میں پہنچے، ہال میں پہنچنے کے بعد ان سے کہا یار اس میں بہت رش ہے، اس ہال میں بہت رش ہے، دوسرے میں چلتے ہیں۔ وہ تو ہل گئے، کیا مطلب ہے تمہارا؟ بولا میں تو ایسے ہی جاتا ہوں، بس جس ہال میں زیادہ رش نہیں ہوتا اس میں داخل ہو جاتا ہوں۔ یہ بن بلائے گیا وہ صاحب پھر وہ تو گناہ گار ہوا نا، گناہگار۔ گناہ گار ہوا۔ اور ابھی کچھ تو چل رہا ہے باپو، وہ آپ نے جو فرمایا تھا کہ گروپ کی شکل میں، مطلب طفیلی جو ہے نا دعوتوں میں چل رہا ہے آج کل، ہے نا۔ کہیں ایک واقعہ بھی سنا تھا میں نے کہ اسی طرح بن بلائے بینکویٹس وغیرہ میں لوگ سج دج کے چلے جاتے ہیں جیسے یہ، تو باقاعدہ وہاں پر بعض اوقات کئی مینجمنٹ ایسی اسٹرانگ ہو رہے نا، لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں اس بینکویٹ میں اس طرح کے لوگ آتے ہیں، تو باقاعدہ وہاں پہ لوگوں کو واچ کرنے کے لیے اور ہے نا کنفرمیشن کرنے کے لیے جی کس کی طرف سے آئے، لڑکی والوں کی مشکل کام ہے، لڑکا، اور اس کے بعد اس کو اٹھایا، وہ گروپ کو پورے کو شادی سے اٹھایا اور ان کی تصویریں بنائی گئی، ان کو اچھا یہ بھی ہوا ہے، ہاں فیس بک پہ وائرل کیا گیا کہ یہ گروپ ہے جو شادیوں میں پہنچتا ہے اور ہے نا بغیر بلائے پہنچتا ہے اور ہے نا لگا دیتے، کھاتا پیتا ہے۔ یہ اپنے کراچی چور بن کر داخل ہو، لیڈیز گئی ہے، لیڈیز نے پورا پرس چوری کر لیا میری کزن کا، لیڈیز گئی تھی یہ ناتھ باباد میں، دعوتوں میں یہ سب ہوتا ہوگا۔ پورا پرس چوری کر کے نکل، پھر آدھا پرس کیسے چوری کریں گے؟ کمپلین کی اس کو بھائی کہ یہ ہوا، کیمرے میں دیکھا، دوسرے دن اور اس کو وہیں اسی ہال میں ہاتھ ڈالا۔ اللہ کی پتہ۔ وہ دیکھو آپ روز جاتے ہوں گے نا، اب دیکھو ہم یہاں بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ بہت گفتگو اچھی ہوئی، میں آپ کو ایک بات بتا دوں، آپ شاید سب خوش ہو جائیں گے، سب جتنے بیٹھے۔ ہماری ان کی جو کمیونٹی جالاواڑیا مسلم گھاچی جماعت، ہماری کمیونٹی نے ایک پروگرام رکھا ہے سموہ لگن کا۔ حاجی صاحب سمجھے گا تو میں سموہ لگن یعنی کہ جن کی بیٹی جوان ہے وہ شادی نہیں کر سکتا ہے، نہ دیش کی نہ سامان کچھ بھی نہیں، خالی وہ اطلاع دے دے، جماعت اس کے لیے دیش سامان، ان کے براتی کا، دلہا دلہن والوں کا کھانے کا کر دے گی۔ ایک شادی 6 مہینے پہلے ہوئی، اب دسمبر میں 2 شادی کر رہی ہے ہماری کمیونٹی۔ میں آپ کو عرض کروں، سمجھے؟ آپ کی کمیونٹی کے ساتھ ساتھ اور کئی کمیونٹیاں ہیں ہاں جو اکٹھی ہوگی جو سموہ لگن کے۔ میری کمیونٹی باٹوا ہے، اسی طرح امیر سنت کی کمیونٹی کتیانہ ہے، طرح بہت ساری کمیونٹی ہیں جو صرف میمنوں کی نہیں، غیر میمن کی بھی ہیں، اور کئی کمیونٹی جنہوں نے، اچھا کمیونٹی کے یہ مین کاموں میں سے کام ہے، یہ مین کام ہے۔ برادری کی جو کمیونٹیاں ہوتی ہیں نا، ان کا ایک مین کام ہوتا ہے کہ جو غریب، سب اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جتنا کچھ غریب لڑکیوں کی شادیوں کے نام پر جو کمیونٹیاں کرتی ہیں، ان کو بھی اس بات کی اجازت آپ کو کرنا پڑے گا کہ یہ سارا کام بھی کس قدر شریعت و دین کے مطابق ہو رہا ہوتا ہے، اس کا بھی ان کو رہنمائی لینی چاہیے۔ کیونکہ عموماً یہ جو کمیونٹی چلاتے ہیں اس میں سب نہیں ہوتے، ایسے بھی دیکھیں جو مذہبی بھی ہوتے ہیں، وہ خوف خدا والے بھی ہوتے ہیں،
لیکن ان میں ایک تعداد ہوتی ہے جن کو اس معاملے میں وہ بے پردی کرتے ہیں. یتیم بچیوں کے نام پر جوان بچیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, لڑکیوں کی شادی کرانے کے نام پر ان کی ماؤں کے ساتھ, اور مطلب جو کچھ میں بولوں اتنا کم ہے. پھر کون سا فنڈ کس کام کے لیے دیا گیا, کس کام پر خرچ ہو رہا ہے, یہ زکوٰۃ کے پیسے کیا اس وقت کیا ہو رہا. تو اب یہ جو ہے نا کمیونٹی, حاجی صاحب کون سی کمیونٹی آپ نے بتایا؟ جالا والی مسلم گھاٹی جماعت. تو اب گھانچی کمیونٹی ہے, میمن کمیونٹی ہے, دیگر اور بھی کے کمیونٹی ہیں. تو ان تمام کمیونٹی کا یعنی کئی کمیونٹی کا مدنی مذاکرہ ہوا تھا امیر سنت کے ساتھ. ایک کمیونٹی کے صدر یا اس نے تو استعفیٰ دے دیا تھا بعد میں. اچھا, ہاں استعفیٰ دے, بولا یہ میں تو نہیں چلا سکتا. یہ ایک دو کو تو میں جانتا ہوں بالکل کام گئے تھے. جو مسائل بیان ہوئے نا کمیونٹی, اجی یہ پورا ایک موضوع ہے. صحیح. اس میں برادری کے لوگ ساتھ بیٹھے ہوں نا تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا. وہ سمجھ رہے ہیں کار خیر کر رہے ہیں. میری تو برادریوں سے بات ہوئی نا, میں تو آل پاکستان میمن فیڈریشن سے ملا ہوں, ورلڈ میمن آرگنائزیشن والوں سے میں ملا ہوں, میں اپنی خود باٹوا کمیونٹی والوں سے ملا ہوں. میری تو اپنی کمیونٹیاں ہیں, کئی کام بہت اچھے ہو رہے ہوتے ہیں, مگر کئی جگہوں پر جو اچھا صرف اس کے لیے نہیں, اور بھی کئی برادریاں ہوتی ہیں جہاں شرعی رہنمائی ایسی, جہاں ہم ریکارڈنگ کر رہے ہیں نا, یہیں آل پاکستان میمن فیڈریشن کے پریسیڈنٹ مفتی حسان صاحب اور ہم سب نے مل کر باقاعدہ یہاں میٹنگ کی ہے. میں تو چاہتا یہ ہوں کہ جتنی بھی برادریاں کمیونٹیاں ہیں, ایون کہ جتنی بھی این جی اوز ہیں, یہ بھی لائق این جی او, یہ کمیونٹی جو بھی برادری ہوتی ہے لائق این جی او, یہ ویلفیئر کا کام کر رہی ہوتی ہے. ویلفیئر کا کام. صحیح. جتنی بھی یہ این جی او ہیں آل اوور دا ورلڈ, ان سب کا شرعی بورڈ ہونا ضروری ہے. ایون کہ میں کولمبو میں گیا, کولمبو میں ایک بہت اچھی این جی او ہے, وہ کام کر رہی ہے. میری ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی, جب میں نے ان کے سامنے چند ایک تفصیل رکھی, جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ کیا ہوائیں اڑ گئیں. عمران باپ پکی کم تھی نو, عمران اب کیسے کام ہوگا. میں کہا کام کرنے والے کر رہے ہیں, کیوں کام نہیں ہوگا, آپ کیوں دل برداشتہ ہو رہے ہیں. پھر ان کی میٹنگ آن لائن یا یہاں آنے کے بعد یا کچھ کہی مفتی حسان صاحب سے کرائی, اور سے ہمارے مفتی حسان صاحب بھی اور بھی ہیں ہمارے, تو ان کی کرائی. وہ کئی چیزیں سامنے آتی ہیں. تو آپ کی برادری ہو یا کسی کی بھی برادری ہو, ان سب کو چاہیے کہ وہ اس معاملے میں دارالافتاء اہل سنت کی مفتیان کرام سے رہنمائی لے لیں. میں تو ایز اے دعوت اسلامی اپنی ادارے کو ہی مطلب کہ میں اس کو ہی ریکمنڈ کروں گا کہ آپ ان سے لے لیں, یا جو بھی اہل سنت کے مفتی صاحب ہیں اگر آپ ان سے رہنمائی لے لیں کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں, اس کام کے کرنے کا طریقہ کار ہم نے یہ رکھا ہے, وہ انشاءاللہ تعالی یہ ہوگا. کیونکہ جو کام ہم کار خیر کے نام پر, ثواب کے نام پر, نیکی کے نام پر کریں, وہ پتہ چلے مرنے کے بعد کہ نہ یہ کار خیر رہا, نہ یہ ثواب رہا, نہ یہ نیکی رہی, بلکہ یہ تو گناہ کے کام میں کر کے مرا ہوں, تو بھی بندہ کہاں کھڑا ہوا ہے. کمیونٹیز میں آپ کو نہیں لگتا کہ نا جیسے میرے جیسے لوگ شامل ہوتے ہیں تو اس میں علماء کرام بھی ہونے چاہیے, اہل سنت کے علماء کرام ہو. دیکھیں علماء کرام کی اپنی ذمہ داری, حاجی اپنے شہزاد یہ بہت دن رات کا کام ہے. علماء کرام خود, جو اسپیشلی مفتیان کرام کی بات کر رہا ہوں, وہ خود دارالفتاء میں بیٹھ کر مسائل حل کر رہے ہوتے ہیں. اب ایک طلاق کا مسئلہ کمیونٹی لوگوں کے پاس آیا, انہوں نے حل کیا, اور ایک طلاق کا مسئلہ مفتی حل کرتا ہے, دونوں میں بہت فرق ہے. ان کی برادری میں بھی طلاق کے مسائل آتے ہیں, ہر کمیونٹی میں آتے ہیں, ہر کمیونٹی میں آتے ہیں. ہر کمیونٹی میں. اب اس کمیونٹی کو چاہیے کہ طلاق کے مسائل, وراثت کے مسائل, ایسے ہزار قسم کے مسائل ہوتے ہیں, وہ مفتیان کرام سے حل کروانے چاہیے. اب مفتی صاحب آ کر آپ کے کمیونٹی کے ہال میں تو نہیں بیٹھیں گے, وہ اپنی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی آپ بولو گے یار بیمار ہوتا تو ہمارے پاس علاج کے لوگ آتے, تو وہ ڈاکٹر کو ہمیشہ تھوڑی, آپ ڈاکٹر کے لیے میڈیکل کمیونٹی کیا کہتے ہیں, میڈیکل یا کوئی بھی ہاسپٹل یا کوئی بھی ریکمنڈ کرتے ہیں, وہ ڈاکٹر کو جا کے دکھا دو. تو اسی طرح آپ فلاں مفتی سے جا کے بات کر لو, خود ہی ہر کام کرنے کا تو نہیں نا مطلب کہ لیا ہوا ہے. تو یہ کرنا چاہیے. تو یہ الگ موضوع ہے, انشاءاللہ اس پر کبھی بات کریں گے. اجازت دیجیے, صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. تجربات کی دنیا, تجربات کی دنیا, تجربات کی دنیا, تجربات کی دنیا.